آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آ رہی ہے، آپ کی آواز آ رہی ہے جی۔ شیخ صاحب میں پچھلے ہفتے جوائنٹ ہوا تھا اور میری 1% بیٹری تھی تو میں اسٹریم لیفٹ کر گیا تھا، تو میں بات کنٹینیو کرنا چاہوں گا انشاءاللہ۔ ماتوریدی جی جی ہاں جی، تو آپ کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں ڈسکشن جہاں رکے تھے وہاں سے؟ جی جی بالکل بالکل، میری اصل میں 1% بیٹری ہو گئی تھی، میں لیفٹ ہو گیا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ آپ کا وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام تھوڑا سا ورحمۃ میری اللہ آواز وبرکاتہ۔ ایک منٹ مجھے آواز نہیں آ رہی، تھوڑا سا کچھ پرابلم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہیلو جی شیخ، ہلو جی، کہنا چاہیں گے؟ جی جی، عبداللہ بھائی سے پچھلی مرتبہ گفتگو ہوئی تھی، ایک بات آپ نے کہی تھی، بھی تو بات تو انشاءاللہ مکمل ہوگی۔ آپ نے جو یہ بات کہی تھی کہ ماتوریدیہ تعویل نہیں کرتے، نہیں میں نے، میری آواز آ رہی ہے؟ بہت زور سے آ رہی، بہت زور سے آ رہی۔ اچھا، آپ اپنا والیوم کم کر لیں زور سے آ رہی ہو تو۔ اوکے اوکے اوکے۔ ارے اچھا، ایک بات میں کہنا چاہوں گا شیخ صاحب، آپ پچھلی مرتبہ جب گفتگو ہوئی تھی، میں نہیں ایک پہلے ایک بات کلیئر کر لوں، میں پچھلی مرتبہ جب گفتگو ہوئی تھی جو آپ نے کہا تھا کہ ماتوریدیہ اللہ تعالیٰ کے صفات کی تعویل نہیں کرتے، اس بات پہ ابھی بھی قائم ہیں آپ، یا آپ سے وہ غلطی ہو گئی تھی؟ نہیں، ماتوریدیہ جو ہے قطعی طور پر تعویل نہیں کرتے، بالکل قائل ہوں اس پر۔ ہاں ٹھیک ہے، کیونکہ پچھلی مرتبہ آپ نے اس کا انکار کیا تھا نا، تو میں خود بھی کنفیوز ہو گیا تھا کہ بات آپ کہاں سے کہہ رہے۔ قطعی طور پر شیخ صاحب کوئی بھی تعویل نہیں کرتا، اشعری ماتوریدی کوئی بھی نہیں کرتا ہے۔ قطعی تعویل نہیں کر، تعویل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ قطعی ظنی کی بات نہیں کر رہا میں، ظنی طور پر کرتے ہیں شیخ صاحب، وہ تعویل کرتے ہیں نا۔ ارے بھائی ہم قطعی ظنی نہیں، ہم تو کہتے ہیں وہ جو تعویل کرتے ہیں وہ غلط ہے، قطعی ظنی کی تو بات ہی نہیں ہو رہی یہاں پر، ہم کہتے ہیں وہ تعویل غلط ہے نا، اس پہ انشاءاللہ بحث کرتے ہیں۔ میں ایک معذرت چاہتا ہوں، میں صرف مطلب آپ پچھلے مرتبہ جو آپ نے دعویٰ کیا تھا کہ ماتوریدیہ تعویل نہیں کرتے ہیں، ایک منٹ، پچھلی مرتبہ جو آپ نے دعویٰ کیا تھا کہ ماتوریدیہ تعویل نہیں کرتے ہیں، اشاعرہ تعویل کرتے ہیں، آپ نے پچھلی مرتبہ یہ کہا تھا کہ ماتوریدیہ تعویل نہیں کرتے ہیں، اشاعرہ قطعی ظنی کی بات ہی نہیں چل رہی ہے، آپ نے مطلق تعویل کا انکار کیا تھا کہ ماتوریدیہ تعویل نہیں کرتے ہیں، اشاعرہ تعویل کرتے ہیں، تو یہ بات غلط تھی آپ کی نا، ماتوریدیہ بھی تعویل کرتے ہیں نا۔ ماتوریدیہ جو ہے قطعی طور پر تعویل نہیں کرتے تھے، میں نے یہ کہا تھا شاید، بالفرض میں نے کہا ہو تو آپ نے یہ کہا تھا کہ ماتوریدیہ تعویل نہیں کرتے ہیں، اشاعرہ تعویل کرتے ہیں، قطعی ظنی کی تو وہاں بات ہی نہیں تھی۔ اشاعرہ ظنی طور پر تعویل کرتے ہیں، میں نے یہ کہا تھا شیخ صاحب۔ ارے بھائی ماتوریدیہ تعویل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اچھا، اشاعرہ ظنی طور پہ تعویل کرتے ہیں اور ماتوریدیہ نہیں، وہ میرے علم میں نہیں تھا، میں انشاءاللہ اس پر آپ کہہ رہے ہیں اشاعرہ ظنی طور پہ تعویل کرتے ہیں، تو ماتوریدیہ کیا قطعی تعویل کرتے ہیں؟ نہیں، ماتوریدیہ تعویل کے قائل نہیں ہے اصل میں، اور ظنی طور پر کچھ علماء نے اس کی ہوئی ہے بعد والے۔ ماتوریدیہ تعویل کرتے کہ نہیں کرتے یہ بتا دیں آپ مجھ کو صاف صاف، یہاں وہاں مت گھمائیں۔ ظنی طور پر کچھ ماتوریدیوں نے کیے بھی ہوں گے ظنی طور پر، لیکن ماتوریدیہ کا اصل مسلک کیا ہے؟ ماتوریدیہ کا اصل مسلک تعویل ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں، تفویض المعنی ہے، امام ماتوریدی کی کتاب ہے التوحید، اس کے صفحہ نمبر 74 پر آپ دیکھیے، اس میں انہوں نے تفصیلاً اس پہ بحث کی ہے۔ جب ہم ماتوریدیہ کہتے ہیں تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ ماتوریدی جو مسلک ہے، ماتوریدی مسلک میں تعویل ہے کہ نہیں ہے، یہ آپ بتا دیں کنفرم، پھر میں آپ کو کچھ حوالے بتا سکوں تاکہ۔ ذنی طور پر بعض علماء نے کی ہے، میں کہہ رہا ہوں شیخ صاحب۔ ہاں ٹھیک ہے، چلو، مطلب ماتوریدیہ تعویل کرتے ہیں نا، آپ یہ مانتے ہیں کہ ماتوریدیہ تعویل کرتے ہیں؟ ذنی طور پر بعض علماء نے کی ہے، میں کہہ رہا ہوں۔ اچھا، قطعی ظنی کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ کے یہاں؟ قطعی طور پر مطلب ایک آیت ہے جس کا معنی ہم نہیں جانتے، یہ قطعی طور پر ہے کہ ہم اس آیت کا معنی نہیں جانتے، اس کے بہت سے معنی نکل سکتے ہیں، تو کچھ علماء جو ہے اس میں سے جو احسن معنی ہو اس کی طرف رجوع کر دے کہ یہ معنی ہو سکتا ہے، لیکن قطعی طور پر نہیں کہتے کہ یہی معنی ہے۔ ایک آیت کے بہت سارے معنی نکل سکتے ہیں، تو کچھ علماء کیا بول رہے ہیں آپ؟ ایک آیت کے بہت سارے معنی ہو سکتے ہیں، ہم کچھ علماء اس کو جائز کہتے ہیں کہ ان معنی میں سے جو احسن معنی ہے اللہ کی جو شایان شان ہے اس کی طرف جو ہے رجوع کرے کہ یہ معنی سبحان اللہ ہو سکتا ہے۔ اس کو تعویل بولیں گے؟ آیت کا اگر کئی معنی نکل رہا ہے تو اس میں سے ایک معنی بیان کرنا یہ تعویل ہے یا آیت کا معنی بیان کرنا ہے؟ تو یہی تعویل ہے شیخ صاحب۔ آیت کا ایک سے اگر جو آیت کا معنی ہے اس معنی کو بیان کرنا تعویل کہتے ہیں اس کو؟ جی،
عربی میں اسی کو آیت کے تعویل معنی کہتے ہیں۔ بیان کرنے کو تعویل کہتے ہیں، یا آیت کا ظاہری معنی کا انکار کر کے اس کو کسی ایسے معنی کی طرف لے جانا جو ظاہری معنی؟ آیت کے معنی کو بھی تعویل کہتے ہیں عربی میں شیخ صاحب۔ جو تعویل کرتے ہیں اشاعرہ، جو تعویل کرتے ہیں ماتوریدیہ، وہ کون سی تعویل کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں آیت کا جو معنی ہے وہی بیان کرتے ہیں۔ نہیں، آیت کا معنی مختلف نکل سکتے ہیں، تو اس میں سے ایک معنی کو ترجیح دیتے ہیں ضمنی طور پر۔ سبحان اللہ، آپ نے بات کی شروعات یہاں سے کی تھی کہ آیتیں معنی مجہول ہوتی ہیں، آیت کا معنی پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ آیت کا معنی بھی ہوتا ہے اور اس معنی کو بیان کرنے کو تعویل بھی کہتے ہیں۔ نہیں، آپ سمجھو نہیں، شاید میں کہہ رہا ہوں قطعی طور پر نہیں، معنی نہیں آپ پتا ہوتا ہے۔ میں جو سمجھاؤں، آپ جو میں کیا آپ جو بول رہے ہیں وہ میں ارے بھائی جو آپ بول رہے ہیں میں وہی بول رہا ہوں۔ آپ نے بات کی شروعات اس سے کی کہ آیت کا معنی پتہ نہیں ہوتا ہے، آپ نے کہا کہ آیت کا معنی پتہ نہیں ہوتا ہے، پھر کہتے ہیں کہ آیت کے بہت سارے معنی بھی ہوتے ہیں۔ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ آیت کا معنی پتہ نہیں ہوتا ہے، دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ ان صفات کے بہت سارے معنی بھی ہوتے ہیں، پھر ان صفات کے بہت سارے معنی میں سے ایک معنی بیان کرنے کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تعویل ہے۔ آپ اپنی بات پہ غور کر رہے ہیں نا؟ میں نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی، آپ نے بات کی شروعاتی سے کی تھی کہ آیت کا معنی نہیں معلوم ہوتا ہے، آپ نے کہا آیت مجہول المعنی ہوتی ہے، اسی لیے آپ نے تفویض والی بات کہی تھی، آپ نے کہا تھا آیت مجہول المعنی ہوتی ہے، پھر آپ کہتے ہیں کہ آیت کے بہت سارے معنی بھی ہوتے ہیں، پھر جو آیت کے معنی ہوتے ہیں اسی آیت کے معنی میں سے ایک معنی بیان کرنے کو آپ کہنے کی تعویل ہے۔ یہ تین باتیں آپ نے کہی ہے، چلیے آگے بولیے اور کیا بول رہے ہیں آپ؟ ہیلو، جی بولیے، سن رہا ہوں میں۔ ہاں، ابھی پلیز میں ایک بنتی کرنا چاہوں گا آپ سے کہ آپ بیچ میں نہ بولیں، مجھے 1-2 منٹ بولنے دیجیے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، 2 منٹ بولیے آپ۔ ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، قطعی طور پر ہم معنی نہیں جانتے۔ مثال کے طور پر آیت کوئی بھی ہو، جیسے آپ نے جو پیش کی تھی آدم علیہ السلام والی، کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنے دونوں ید سے پیدا کیا، ٹھیک ہے؟ اس میں آپ نے کہا تسنیہ کا ہے، تو ہم کہتے ہیں اس کا قطعی طور پر ہمیں معنی نہیں پتا ہے، لیکن ید کے عربی میں بہت سے معنی نکلتے ہیں، ان میں سے جو احسن معنی ہو ہم اس کو راجع قرار دیتے ہیں، جو اللہ کی شان شان ہو اس معنی کو ہم سلیکٹ کرتے ہیں۔ یہ آیت کا معنی نہیں بیان کر، ہم کہہ رہے ہیں عربی میں ید کے کافی معنی نکلتے ہیں، ان معنوں میں سے ایک معنی ہم اخذ کرتے ہیں، اور ضمنی طور پر یہ نہیں کہتے ہم یہی معنی ہے، ہم کہتے ہیں یہ معنی ہو سکتا ہے اور اس کے سیاق کے حساب سے یہ معنی زیادہ بہتر ہے، لیکن ہم قطعی طور پر نہیں کہتے، یہ ہمارا مسلک ہے۔ اگر آپ کو یہ سمجھ آ گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ میں انشاءاللہ اور مثال کے طور پر آپ کو سمجھاتا ہوں۔ دیکھیے، ید کا عربی میں معنی آتا ہے کہ اپنے کونی سے لے کر تو آگے کے انگلی تک، یہ عربی میں ید کا معنی آتا ہے۔ جب ہم عربی لغت دیکھتے ہیں تو ید کا معنی آتا ہے کونی سے شروع ہوتا ہے اور وہ اپنے آگے انگلی تک رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ید کا ایک معنی ہے حقیقی۔ دوسرا معنی ہے قدرت، تیسرا معنی ہے نعمت، چوتھا معنی ہے نصرت۔ تو یہ مختلف ید کے معنی ہے۔ جب ایک آیت کو لے کر ہم دیکھیں کہ ادھر معنی کیا مراد ہے، تو ادھر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی مراد ہمیں یہاں حقیقی طور پر نہیں پتا، یعنی قطعی طور پر نہیں پتا، لیکن سیاق و سباق دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ معنی زیادہ بہتر ہے اور یہ معنی راجع ہے۔ سمجھ گئے شیخ صاحب میں کیا کہہ رہا ہوں؟ مثلاً آپ بولیے، آپ نے 2 منٹ کا ٹائم لیا، مجھ سے بیچ میں مت بلوائیے، آپ بول لیجیے آپ کو جو بولنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ یدین آپ نے کہا تھا کہ تسنیہ ہے، تو میں نے آپ کو اس پر جواب یہ دیا تھا کہ یہاں نعمت اور قدرت مراد ہے، نعمت اور قدرت۔ تسنیہ کا میں نے جواب دیا تھا، شاید آپ نے سنا نہیں تھا صحیح سے پہلے، یا رہ گیا ہوگا، بات میں بیچ میں سنا ہی نہیں دیا ہوگا۔ میں کہتا ہوں ادھر مراد تھا، ہمارے علماء جو کہتے ہیں ضمنی طور پر ادھر یہ مراد لے سکتے ہیں نعمت اور قدرت۔ تسنیہ آپ نے کہا تھا تو میں کہہ رہا ہوں نعمت اور قدرت۔ آپ نے بعد میں اسٹریم میں کہا تھا، میں گھر پہ جا کے دیکھا اس کو اسٹریم کو، تو آپ نے یہ کہا کہ میں نے معنی نہیں بتایا، میں نے معنی بتایا تھا آپ کو کہ اشاعرہ اس کا ضمنی طور پر معنی کرتے ہیں کہ نعمت اور قدرت۔ ایک بات میں اور کہنا چاہتا ہوں، میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں اسی ضمن میں کہ نہیں، ابھی اس پر بات ہو رہی ہے، اس پہ بات ہوگی بھائی، ابھی یہ بات تھوڑی، ابھی آپ نے بات کر دی نا، آپ نے کہا کہ میں خاموش ہوں تو میں خاموش تھا، آپ کی بات ہو گئی مکمل اس پر، آپ کی اس پر بات مکمل ہو گئی نا بھائی؟ 2 منٹ آپ نے ٹائم لیا تھا، میں نے دیا آپ کو ٹائم نا، آپ نے 2 منٹ ٹائم لیا تھا، میں نے 2 منٹ ٹائم دیا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ ید کا معنی ہاتھ اور قدرت ہوتا ہے، یعنی یہاں پہ ید کا مطلب ہے قدرت اور نعمت، یہی بول رہے ہیں آپ نا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا، آپ کہہ رہے ہیں کہ دونوں ہاتھوں سے، بیچ میں نہیں بولوں گا، آپ 2 منٹ بولیے، میں بیچ میں نہیں بولوں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟
بھائی میں گفتگو کر رہا ہوں, آپ نے کہا تھا کہ میں بیچ میں نہیں بولوں, تو میں بیچ میں نہیں بول رہا تھا, میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں نا, آپ نے جو کہا میں وہی پوچھ رہا ہوں آپ سے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے 2 ہاتھوں سے پیدا کیا. آپ کہہ رہے ہیں ہاتھوں کا مطلب ہے کہ اللہ نے اپنی نعمت اور قدرت سے پیدا کیا آپ پوچھ رہے ہیں آپ ہاں ہاں ضمنی طور پر, جی بولیے. ضمنی طور پر ضمنی طور پہ ہی آپ ایک معنی بتا رہے ہیں کہ ہاتھوں, اس میں حضرت آدم کی کیا فضیلت ہے؟ حضرت آدم علی, اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا, اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی نعمت اور قدرت مراد ہے, تو اس میں حضرت آدم کی کیا فضیلت ہے؟ کیا حضرت آدم ہی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے؟ دوسرے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پیدا نہیں کیا ہے؟ سوال ہو گیا, میں چاہوں گا کہ مجھے جواب دینے کے لیے وقت دیا جائے, بیچ میں نہ بولیے ابھی. دیکھیے جی قرآن جی مجید میں آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دوسری آیت میں ذکر ہے کہ ان مثل عیسیٰ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له ہوں کن فیکون. یا اللہ تعالیٰ ہاں نے اپنی قدرت کا ذکر کیا ہے, آدم علیہ السلام کو اپنی قدرت سے بنایا ہے. تو ہم یہ کہتے ہوں ہیں کہ دوسری آیات کو دیکھ کر یہ معنی نکلتا ہے ید کا کہ قدرت مراد ہے, کیونکہ دوسری جگہ پر آیا بھائی ہے. اب آپ نے کہا کہ خصوصیت کیا ہے, ایک سیکنڈ میں جواب دے رہا ہوں. ہاں خصوصیت کیا ہاں ہے آپ نے کہا, تو ہاں خصوصیت یہ ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنی خاص نعمت سے پیدا کیا ہے, ان کو خلیفۃ اللہ فی الارض بنایا ہے, ان کو اعلیٰ مقام دیا ہے, یہ خصوصیت ہے ان کی. ورنہ ہوں ایدینا کے الفاظ تو جو ہے بہائم کے لیے بھی قرآن میں آئے ہیں. آپ ہوں سورہ یاسین آیت نمبر 71 ذرا شیخ صاحب اسکرین پہ رکھیے. ہوں سورہ یاسین آیت نمبر 71 ذرا اسکرین پہ رکھیے, ہاں میں گزارش کروں گا. آپ بول لیجیے, اسکرین میرے ہاتھ میں نہیں ہے ابھی, آپ بولیے. آیت یاد ہے اپنے کو, بولیے نا. زید پٹیل صاحب کو نہیں, میں لوگوں کے لیے بھی کہہ رہا ہوں تاکہ لوگ اس کو دیکھیں جی کہ اس میں بتائیں. بھی ایدینا کے الفاظ آئے ہیں. ہوں سورہ ہوں یاسین آیت نمبر 71. ہاں زید پٹیل صاحب آپ اگر اسکرین پہ کر سکتے ہو اس کو تو پلیز. جی آپ پڑھیے نا, جی پڑھیے آپ. آپ نہیں پڑھیے آپ پڑھیے, اسکرین ہم پہ لوگ رکھیں, سن رہے ہیں نا. مجھے آیت حفظ نہیں ہے. تو آپ اچھا نہیں ہاں نہیں, نہیں آپ وہ پڑھیے آیت, کیا مسئلہ ہے اس میں؟ میں بیگ چلے جاؤں گا تو اسکرین سے چھوٹ جاؤں گا شیخ صاحب, میں موبائل پر ہوں. اچھا ہاں اسی لیے نہیں پڑھ پا رہا ہوں. وہ آپ اگر اسکرین پہ رکھتے تو بہت اچھا ہوگا. اس میں میرا استدلال یہ ہے, جب تک آیت آتی ہے میں استدلال کر دیتا ہوں کہ اس میں ذکر ہے بہائم کا, یعنی جو جانور ہے اس کے لیے بھی ایدینا کے الفاظ آئے, اس کے بھی جمع کا صیغہ ہے, ایدینا کے الفاظ آئے ہیں. تو کیا ہاں آپ یہ کہیں گے سے بناتے ہیں, آپ یہ کہتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں جو جانور ایک منٹ, پیدا آپ کی ہو رہے ہیں آواز وہ نہیں اللہ ہے. اپنی حقیقی ہاتھوں سے, آپ کیا مراد لیتے ہیں اس کا؟ ہیلو ہاں کیا ہے اس میں کہ عیسائیت سے آپ سوال کیا کر رہے ہیں ہیلو, عیسائیت کے بارے میں؟ جی عیسائیت کے بارے میں آپ سوال کیا کر رہے ہیں؟ آواز آ رہی ہے شیخ صاحب آپ کو؟ ہاں اب آ رہی ہے, بولیے. ہاں میں یہ سوال کر رہا ہوں, آپ نے کہا یدین کے جو الفاظ ہے آپ نے کہا تسنیہ ہے, تو میں ہاں کہتا ہوں قرآن میں آدم علیہ السلام کے لیے صرف نہیں, ایدینا کے ہاں الفاظ جو ہے وہ بہائم کے لیے بھی ذکر ہے. ہاں جو سورہ یاسین آیت نمبر 71 آپ نے لگائی ہے اس میں ذکر ہے ایدینا کے الفاظ. ہاں تو ایدینا کا ہاں آپ کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ یعنی آپ یہ مراد لیتے جو آدم علیہ السلام کے لیے لیتے ہو, یہاں کیا کوئی اور مراد لیتے ہو آپ؟ نہیں, یہ میرا ہم سوال ہے. حضرت پھر آدم علیہ خصوصیت کیا رہے السلام کے لیے, حضرت آدم علیہ نہیں السلام کے لیے ہم یہ معنی مراد لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے ان کو پیدا کیا ہے, اپنے ہاتھوں سے بنایا ان کو. تو یہاں کیا مراد لیتے ہیں؟ یہ آیت دیکھیے کہاں کی ہے, کس ہم کیوں, سورت کی ہے, آیت ہم نمبر کیا ہے, ایک ذرا منٹ ذرا ہم کیوں ہم یہ آیت ایک ذرا منٹ ہم لوگ بھی حضرت دیکھ رہے ابن, ہیں. یہ آیت نہیں ہم لوگ آپ کو نہیں دکھ رہی ہے, تھوڑا بڑی کروا دیں, یا آیت نمبر اور سورت کیا ہے؟ سورہ یاسین آیت نمبر 71. بس ٹھیک. ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے, اب میں بولوں جواب دوں آپ کو؟ ہاں دیجیے. جی, ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے ایسا بنایا جو ان کی خاصیت ہے, اور یہ خاصیت اللہ تعالیٰ کی دوسری مخلوقات میں سے 4 چیزوں کو حاصل ہے. دلیل اس کی کیا ہے؟ دلیل اس کی مستدرک حاکم کی روایت ہے. حضرت ابن عمر فرماتے ہیں خلق اللہ اربعۃ اشیاء بیدہ, اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے. العرش, عرش کو,
وہ جنات عدن کو، و آدم آدم کو، والقلم اور قلم کو. یہ حدیث صحیح الاسناد ہے، امام ذہبی نے اس کو صحیح کہا ہے مستدرک حاکم میں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اور جو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے وہ خصوصیت دوسری مخلوقات میں سے صرف عرش کو حاصل ہے، جنات عدن کو حاصل ہے اور قلم کو حاصل ہے. ہماری دلیل ہے مستدرک حاکم کی روایت. شیخ صاحب آپ یہ جو مستدرک حاکم کی روایت پڑھ رہے ہیں، اس کی اگر تفصیل میں جائے تو یہ اصل میں کعب الاحبار کی اسرائیلیات میں سے ہے، جو حضرت عبداللہ بن عمر نے اس کو بیان کیا ہے. یہ کعب الاحبار کی اصل ہے، اور وہ بھی صحیح سند سے کعب الاحبار سے ثابت ہے. تو بنی اسرائیل کے بعض چیزیں صحابہ بیان کرتے تھے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ حدیث بھی ہے. لیکن ایک سیکنڈ میں اس پر یہ کہنا چاہوں گا، یہ قرآن کے بھی خلاف ہے. یہ کعب الاحبار سے ثابت ہے، اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ید سے مراد قدرت ہے، ید سے مراد نعمت ہے، یہ کس صحابی سے ثابت ہے؟ بات پوری ہونے دیجیے شیخ صاحب، میں پہلے بھی پچھلے اسٹریم میں بھی یہ چاہ رہا تھا، آپ میری بات پوری ہونے دیجیے، میں آپ کو بولنے کا موقع دوں گا، میں بیچ میں نہیں بولتا ہوں، ٹھیک ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ قرآن کی جو آیت میں نے پیش کی، آپ نے اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کیا. میں کہہ رہا ہوں قرآن میں ذکر ہے ایدینا سے، جمع کا صیغہ ذکر ہے، اور بہائم کے لیے ذکر ہے. تو آپ سے میں نے سوال کیا، آپ نے کہا 4 چیز بنائے، آپ کے عقیدے کے مطابق 4 چیز بنائے ید سے، لیکن یہی الفاظ جب بہائم کے لیے آ رہے ہیں تو اس سے ثابت ہوتا ہے آپ کا جو معنی آپ اخذ کرے وہ معنی غلط ہے آیت کا. میں یہ استدلال کر رہا ہوں. آیت کا معنی غلط؟ کس آیت کا معنی مخذ کریں جو غلط ہے؟ آپ نے آدم علیہ السلام کا جو معنی اخذ کیا ہے اسی طرح کے الفاظ، ایدینا کے الفاظ جو ہے بہائم کے لیے بھی آئے ہیں، لیکن آپ وہاں وہ معنی نہیں اخذ کر رہے جو آدم علیہ السلام کے لیے کر رہے. میں کہہ رہا ہوں آپ نے دلیل کی بنیاد پر آج قرآن کی ظاہر کو کس طرح چھوڑا؟ آپ نے ایدینا کے الفاظ ہے، آپ بہائم کو، جانور کو یہ مانتے ہیں اللہ نے حقیقی ہاتھوں سے بنایا؟ آپ کے نزدیک جو حقیقی ہاتھ کا معنی ہے؟ نہیں، ہم تو ابھی وہ دعویٰ ہی نہیں کر رہے ہیں. تو پھر شیخ صاحب وہ آیت کا معنی کیا ہے آپ کے نزدیک، بتائیے. اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہی کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جس سے اللہ رب العالمین نے بنایا ہے. کیونکہ ہم یہ بات اس لیے اللہ اس میں ید کا جو لفظ ہے اس سے اللہ رب العالمین کا ہاتھ ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا ہم انکار ہی نہیں کر رہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے. جب ید کا لفظ آ گیا تو ید سے مراد اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہی ہوگا، ہم ہاتھ کا انکار نہیں کر رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جیسے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، وہ اللہ حضرت آدم علیہ السلام کی خصوصیت ہے، اس خصوصیت میں جانور شریک نہیں ہے. ہاں شیخ صاحب، میں آپ کا استدلال پر بات کر رہا تھا. آپ نے یدئی کے الفاظ سے یعنی تثنیہ سے یہ استدلال کیا تھا یا قدرت مراد نہیں ہو سکتی. میں آپ کے استدلال کو توڑنے کے لیے میں نے آیت پیش کی ہے، سورہ یاسین کی آیت نمبر 71، جس میں جمع کا صیغہ ایدینا ہے. آپ نے کہا ہے ہاتھ مراد، کیسے مراد؟ آپ یا ہاتھ مراد لے ہی نہیں رہے نا، آپ تو قدرت مراد لے رہے ہیں. آپ نے خود نہیں، میں نے اس لیے کہا نا کہ ید سے مراد ہاتھ ہے، وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا، میں نے کیا کہا، ید سے مراد وہاں پر بھی ہاتھ ہے. ید کو ہم وہاں اس کے اصلی معنوں میں مراد لے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہاتھ سے بنایا. پر حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے ویسا ہاتھ سے بنانا مراد نہیں ہے. یعنی آپ کے نزدیک الگ الگ ہاتھ ہے سب جگہ؟ کیا ہے مسئلہ، کیا ہے؟ دیکھیے یہاں پر ایدی کا لفظ جمع آیا ہے، وہاں پر ایدی کا لفظ تثنیہ آیا ہے. دو الگ الگ آیتوں میں یہاں پہ ایدی کا تثنیہ لفظ آیا ہے، جہاں ایدی کا لفظ جمع آیا ہے. دونوں میں آپ کیسے ایک جیسا استدلال کر رہے ہیں؟ نہیں تو تثنیہ جمع کے لیے نہیں آتا ہے؟ آتا ہے جمع کے لیے، لیکن وہاں پر تثنیہ کا لفظ آنا اس بات کی دلالت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو تخلیق تھی وہ ویسی نہیں ہے جیسے یہ جانوروں کی تخلیق ہوئی ہے. کیونکہ حضرت آدم کے لیے جہاں پر استعمال کیا وہاں تثنیہ استعمال کیا، جہاں جانوروں کو استعمال کیا وہاں جمع استعمال کیا. اس کا مطلب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کچھ ہی خصوصی اس طرح سے کی تھی جیسے جانوروں کی نہیں کی ہے. اچھا، لیکن وہ تو نعمت ہو گئی نا، وہ تو خصوصیت نعمت ہو گئی نا. تو آپ میرا والا معنی کر رہے ہیں شیخ صاحب. نعمت کون کہہ رہے کہ نعمت ہو گئی؟ میں نے ابھی آپ کو 4 بار میں نے کہا کہ ید سے ہم اس کا حقیقی معنی مراد لیتے ہیں. چلے ایک سیکنڈ مجھے میں ایک بات بولنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں، آپ نے کہا کہ یہاں تثنیہ ہے اور وہاں جمع ہے، ٹھیک ہے؟ آپ خود مانتے ہیں تثنیہ اور جمع جو ہے، تثنیہ جو ہے جمع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. آپ کو خود کو معلوم ہے، اس چیز کا علم ہے، اسی لیے تراویح میں آپ ترویحہ کی بحث میں یہ کہتے ہیں تثنیہ جو ہے جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ یعنی عربی جاننے والا جانتا ہے. شیخ کفایت اللہ کی ویڈیو بھی موجود ہے جس میں انہوں نے تراویح کے جواب پر یہی بات کی ہے، تثنیہ جو ہے جمع کے لیے بھی آتا ہے، ٹھیک ہے؟
जैसे कुरान में भी सूरह तहरीम में भी कुलूबुकुमा है, इस तरह से बहुत सारी मिसाल है अरबी में। तो तस्निया जमा के लिए भी आता है। आपने किस तरह जो है दूसरी आयत को छोड़कर अपनी मर्जी से एक माना ले लिया। दूसरी बात आपसे मैं कह रहा हूँ, बहाइम जो यहाँ दुनिया में पैदा हो रही है हमारे सामने आंखों के, अपने हकीकी हाथों से बना रहे हैं। अल्लाह ताला के लिए यहाँ पे यद को लफ्ज आया है वो उसके हकीकी माना में आया। आपका सवाल ये था कि क्या हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने वैसे ही बनाया है जैसे जानवरों को बनाया, यही बात आप पूछ रहे हैं ना, यही सवाल है आपका ना? दोनों आयतों को सामने, हाँ दीना पे मेरा आपका ये जो इस्तेदलाल था गलत है, क्योंकि दूसरी जगह कुरान में जो आया है वहां आप ये माना, आप ये बोलिए कि जो यानी बहाइम इधर पैदा हो रहे उसको अल्लाह अपने हकीकी हाथ से बना रहे हैं, ये आपका अकीदा है? अल्लाह ताला अपने हाथों से जैसे हजरत आदम को बनाया वैसे बहाइम को नहीं बना रहे अल्लाह ताला, ये हमारा अकीदा है। वो हकीकी हाथों से बनाता है बहाइम को, आपका ये अकीदा है? अल्लाह ताला ने जैसे हजरत आदम को अपने हकीकी हाथों से बनाया है वैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन जानवर को अपने हकीकी हाथों से नहीं बनाता है। नहीं बनाता है, जैसे हजरत आदम को बनाया वैसा नहीं बनाता है, क्योंकि वहां जहां हजरत आदम के लिए लफ्ज आया है वहां पे तस्निया आया है, यहाँ पे जमा लफ्ज आया है। मैंने आपके तस्निया और जमा का जवाब दे दिया शेख साहब, शायद आप समझे नहीं। कुरान मजीद में अगर एक जगह पर अल्लाह ताला ने तस्निया इस्तेमाल किया और एक जगह पर जमा इस्तेमाल किया, तो एक जगह पे तस्निया इस्तेमाल करना, एक जगह जमा इस्तेमाल करना ऐन वही माना होगा? नहीं, आपने कहा कि तस्निया आया है जमा आया है तो आपने अलग अलग माना लिया, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि अलग कैसे माना लिया, आपके पास क्या दलील है? एक मिनट में आप समझ नहीं पा रहे, आप असल में जैद भाई मैं ऐसा चाहता हूं ना कि आप ये दोनों आयतें सामने इनके रखें, वो हजरत आदम वाली आयत लाएं और ये आयत, अभी आपको आपका मसला क्लियर हो जाएगा। दोनों आयतों की ताबीर बहुत अलग अलग है, मैं वो दोनों आयतें सामने आ जाएं तो बात इनको आज समझ में आएगी। जैद भाई वो दोनों आयतें, अगर ऐसा हो सकता है कि दोनों आयतें स्क्रीन पर आ जाएं? 1 मिनट लगेगी, अभी जैसे एक को मेमोरी से पढ़ लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर अमिलत ऐदीना है, हाँ एक यहाँ पर एक नहीं, मैं असल में दोनों आयतें सामने रख लेना तो बात वाज़ी हो जाएगी। अमिलत ऐदीना है, वहां पे क्या आयत है? लेमा खलक तो बेयदिया, अमीला के साथ बा आया है, वहां अमीला के साथ बा आया है, यहाँ अमीला के साथ सिर्फ ऐदीना आया है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यद का लफ्ज आप जो खलते बहस कर रहे हैं ना, दोनों आयतों को एक साथ ला करके आप ये साबित करना चाह रहे हैं कि हजरत आदम को भी अल्लाह ने वैसे पैदा किया जैसे जानवरों को पैदा किया। इन दोनों में फर्क है। अमीला जो वहां पर आया है वो बा के साथ आया है, या वो आयत लाइए ना जैद भाई, तब बात वाज़ी होगी। मां मना कान जुदा लेमा खलक तो बेयदी आया है, खलक तो के बाद बा आया है, तादिया आया है। अमीला बेयदी, अमेला भी ऐदीना और अमेला ऐदीना, आपको इन दोनों में कोई फर्क नहीं दिख रहा है शेख साहब? नहीं, मैं बताता हूँ ना आपको, मुझे बोलने का मौका तो दीजिए, मैं बताता हूँ आपको। देखिए आपने कहा था, आप मुझे बताएं, नहीं आपका भी अकीदा वाज़े कर दें। आप ये समझ रहे हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जैसे अल्लाह ने पैदा किया, तमाम मखलूकात को भी अल्लाह ताला वही पैदा कर रहा है। इसमें खलक तो बेयदिया जो अल्लाह ने फरमाया हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में, जब इब्लीस से पूछा, उसमें खलक तो बेयदिया जो फरमाया, उसमें हजरत आदम की कोई खुसूसियत नहीं थी? आपका सवाल हो गया हो तो मैं बोलूंगा, आप बीच में ना बोले प्लीज, रिक्वेस्ट करूंगा। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए शेख साहब, शायद आप मेरा इस्तेदलाल नहीं समझ पाए। सबसे पहले मैंने आपको कुरान मजीद की मुहकम आयत पेश की जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल आदम अलैहिस्सलाम की है, जिसको अल्लाह ने जो है तुराब से बनाया, तुम क़ाल कुन फयकुन। यहाँ अल्लाह ने अपनी कुदरत वाज़े तौर पर जिक्र किया है। तो वहां जो यद का अल्फाज आए हैं यदई का, तो वहां एक तो माना है कुदरत, ये कुरान की सियाक से है। दूसरा माना क्या है, वो हम कहते हैं कि वो नियामत है, और ये नियामत खास है। मैंने पहले आपको जवाब दिया था आपके सवाल का, आपने शायद सुना नहीं। ये नियामत खास आदम अलैहिस्सलाम के लिए है, दूसरे लोगों को भी नियामत से बनाया है, दूसरी मखलूकात को भी बनाया है, बहाइम को भी नियामत से बनाया है, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम के लिए जो नियामत है वो सबसे अजीम है। उनको खलीफतुल्लाह फिल अर्द अल्लाह ने बनाया, उनको जो है पहला नबी बनाया, उनको जो है अल्लाह ने कहा मलाइका को सजदा तो करो। इसमें खलक तो बेदैया में फजीलत क्या रहेगी मेरे भाई? आपसे मैं बार बार पूछ रहा हूं कि इसमें हजरत आदम की फजीलत, अगर आप उसको कुदरत ही बोल रहे हैं तो कुदरत से तो अल्लाह ताला ने सारी दुनिया को बनाया है।
फिर तो नहीं, नहीं। इब्लीस ये बोल सकता था कि अल्लाह ताला तूने अगर आदम अलैहिस्सलाम को अपने हाथों से बनाया तो मुझे भी अपने हाथों से बनाया है। यहाँ नहीं, पर अगर आप यद से मुराद कुदरत लेते कि यद से मुराद कुदरत है, देखिए आपका जो आपने जो सूरतुल वो भाई वो आयत ले आइए ना जैद भाई जो उस पे रिक्वेस्ट हाँ? करना चाहूंगा, इसमें ना बोलिए, मैंने नहीं कहा कि आप बोलिए, मेरा टाइम हुआ नहीं, मेरा बात ही नहीं हुई थी पूरी। अरे मैं भाई ये जब आप कह सवाल करोगे तो जवाब दूंगा ना मैं, आप सवाल करोगे तो मैं जवाब दूंगा ना, ये कौन सी बात है? मैं तो खामोश था आप जब बोल रहे थे, जब आपका सवाल मुकम्मल हो गया तभी मैं जवाब दे रहा हूँ। आपने हजरत आदम अलैहिस्सलाम वाली आयत पेश की और आपने अनाम वाली आयत पेश की। अनाम वाली आयत और हजरत एक आदम सेकंड, ये शेख दोनों साहब, आयतें, मेरी बात- ये दोनों आयतें, ये दोनों आयतें मैं अपना आपने जो सवाल किया उसका जवाब मैं दे लूं। ये एक दोनों सेकंड, आयतों में पहला फर्क यह है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से नहीं, मुतालिक जो आयत है उसमें तस्नीया आया है यद का लफ्ज। दूसरा अनाम से मुतालिक जो आयतें हैं वो जमा आया है, पहला फर्क ये है। दूसरा फर्क ये कि उसमें खलक तो बा के जरिए से आया है, खलक तो बेयदिया, जो ज्यादा वजाहत कर रही है इस बात की कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अपने दोनों हाथों से बनाया था, जबकि यहां पर खलका के साथ बा नहीं आया है, तादिया नहीं हुआ है, बा बतौर सिला नहीं आया है। दो बात हो गई। तीसरी बात यह है कि इब्लीस को अल्लाह रब्बुल आलमीन डांटते हुए कह रहा है कि जिसको मैंने अपने हाथों से बनाया था। इसका मतलब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की ये खुसूसियत थी कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अपने दोनों हाथों से बनाया था। दो कुदरत नहीं हो सकता कि दो कुदरत से बनाया था। यद का तर्जमा अगर आप कुदरत करते हैं तो ये नहीं हो सकता कि दो कुदरत से अल्लाह ताला ने बनाया था। इसमें और ज्यादा सराहत इस बात की मौजूद है कि यहाँ पे यद का मतलब हाथ है, यद का मतलब कुदरत या नेमत नहीं है। तो अल्लाह ताला यहाँ पर तीसरी चीज यह है जो हम अपने लिए बतौर दलील पेश कर रहे हैं, आप मेरी बात सुन ले पूरी। तीसरी चीज जो हम बतौर दलील पेश कर रहे हैं कि यहाँ पे यद का लफ्ज हाथ के माना में आया है कि यहाँ इब्लीस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तौबीख करते हुए कोई ऐसी बात कही कि आदम के अंदर एक ऐसी खास बात थी जो दूसरी मखलूकात में नहीं थी, जो खुसूसियत थी आदम अलैहिस्सलाम की जो दूसरी मखलूकात में नहीं थी। और वो खुसूसियत क्या थी कि अल्लाह ताला ने उसको अपने दोनों हाथों से बनाया था, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अपने दोनों हाथों से बनाया था। तो तीन चीजें मैं आपको फर्क बता चुका और इंशाअल्लाह ताला वो फर्क आपके समझ में आ गया होगा। पहला आईदी का लफ्ज जमा आया है ये बात हो- अनाम वाली आयत से मुतालिक। भाई आप बीच में बोल रहे हैं, आपको मैंने वक्त दिया ना, अभी मुझे जवाब देने दिया, आपने सवाल कर लिया था। पहला तो फिर से आईदी बोल का रहे- लफ्ज जमा, आईदी का लफ्ज जमा आया है और हजरत जहां अनाम वाली आयत है और हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुतालिक जो आयत है वहां पे आईदी का लफ्ज जमा नहीं आया है बल्कि तस्नी आया है, जो सराहत कर रहा है इस बात की कि दो हाथों से बनाया था। दूसरा जवाब हमारा यह है कि खलाका के बाद बा नहीं आया है, सिला के तौर पे अनाम वाली आयत से मुतालिक जो सूरह यासीन की आयत है, जबकि सूरह साद की जो आयत है उसमें खलाका के बाद बा का लफ्ज आया है। तीसरी बात यह है कि यहां जानवरों की कोई खुसूसी फजीलत बयान नहीं हो रही है कि जानवरों के अंदर कोई खास बात ऐसी पाई जाती है जो और किसी के अंदर नहीं पाई जाती है, कि जानवरों को अल्लाह ताला ने अपने हाथों से बना दिया और चीजों को अल्लाह ताला हाथों से नहीं बनाता। अल्लाह ताला हर चीज को अपने जो है वो हाथ से बनाता है, जानवर भी उसमें शामिल है। लेकिन यहां पर जो बात आ रही है वो ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक कि दो हाथों से बनाया, ये इनकी खुसूसियत है, एक ऐसी खुसूसियत जिसमें कोई और उनके साथ शरीक नहीं था। इसलिए अल्लाह ताला ने इब्लीस से कहा कि जिसको मैंने अपने हाथों से बनाया तुमने उसको सजदा क्यों नहीं किया। अगर यहाँ पे कोई खुसूसियत नहीं होती, कुदरत ही मुराद होती, तो इब्लीस भी कह सकता था कि अल्लाह ताला तूने भी तो मुझे अपने हाथों से बनाया है। तो यहाँ पे दो हाथों का लफ्ज आया है। ये तीन फर्क है इन दो आयतों के दरमियान जिनको आप एक दूसरे के सामने पेश करके शुबहा डालने की कोशिश कर रहे थे। ये तो आपके इंशाअल्लाह ताला सवाल का जवाब हो गया, आपके सवाल का जवाब हो गया। अब मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, आपने कहा यद से मुराद कुदरत है, नेमत है, इसकी दलील देना, इसकी दलील दे। सहाबा में से किसने कहा कि यद से मुराद कुदरत है और नेमत है? हाँ ठीक है, अभी आपने 5 मिनट बोला है, मुझे भी टाइम दीजिए, आप बीच में ना बोलिएगा बिल्कुल भी। और मैं सवाल करूँ बोलिए, अपने लेकिन मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपने सवाल किया, मैंने जवाब दिया। अब मैंने आपसे सवाल किया कि सहाबा में से किसने ये कहा है कि यद से मुराद नेमत और कुदरत है, उसका जवाब दीजिए। जैद साहब, मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि आपकी स्ट्रीम को थोड़ी सेटिंग्स चेंज करें। एक सेकंड सुनिए मेरी बात। आपकी स्ट्रीम शेख ने एक सवाल पूछे हैं, आप उस सवाल का जवाब दीजिए। भाई आपने एक सवाल पूछा, मैंने जवाब दिया। अब मैं एक सवाल कर रहा हूं आपसे, आपने दावा किया कि यद से मुराद नेमत और कुदरत है, आप दलील दें इसकी। सहाबा में से किसने कहा यद से मुराद नेमत और कुदरत है? यानी आप मुझे बोलने ही नहीं देंगे, मुझे आपका जवाब नहीं देने देंगे, ये क्या बात हो गई? जवाब दीजिए, जवाब। जी, मैं पहले विनती करना चाहूंगा, देखिए सबसे पहली बात, आपकी स्ट्रीम में ये सेटिंग जो है, जब आप बोलते हैं तो मेरी आवाज सुनाई नहीं देती है, ये बहुत गलत है। आप मुझे बीच में से काट देते हैं, मैं खत्म नहीं हुई थी।
میں نے سوال جو کیا تھا آپ اپنے وقت میں جواب دیجیے. آپ کو اپنے 5 سے عبداللہ بھائی 2 بار دہرایا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت آدم السلام کی خصوصیت یہ تھی. شیخ سرفراز کا سوال کیا تھا؟ اس تعلق سے تھا, اس آیت کے تعلق سے تھا. تو آپ کیا کریں, آپ ابھی اس موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں, عجیب بات ہے, آپ سوال کریں گے تو میں جواب دوں گا نا. آپ ایک شبہ پیش کر رہے تھے, میں نے جواب دے دیا, جواب ختم. اب میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں, آپ جواب دیجئے, بات ختم ہے اس میں. نہیں بات ختم نہیں, میں آپ کی بات کا جواب دے رہا ہوں. سنیے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, سب سے پہلی بات, آپ نے کہا با آیا ہے, تو آپ فرق تو بتائیں با آنے سے کیا فرق پڑا. آپ نے تو یہ بتایا نہیں ابھی تک. بھائی با آیا ہے تو فرق کیا گر رہا ہے وہ تو بتائیں معنی میں. آپ نے معنی میں فرق تو بتایا ہی نہیں ابھی تک. با آنے سے کیا فرق گرا آپ کے, پہلی بات یہ. دوسری بات, میں نے آپ کو استدلال کیا تھا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال آدم علیہ السلام کی ہے. خلق اللہ من تراب قال له کن فیکون. اس کا آپ نے کوئی جواب نہیں دیا, یا قدرت کا واضح طور پر ذکر ہے. تیسری بات, آپ نے سوال کیا کہ نعمت یدین سے مراد فضیلت ہے آدم علیہ السلام کی, اسی لیے تو ابلیس سے سوال ہے. تو میں آپ کو یہی پہلے جواب دے چکا ہوں, آپ شاید سنتے نہیں ہے یا آپ کو ایکسپٹ نہیں کرنا ہے اس کو. میں آپ کو یہ جواب دے چکا ہوں کہ آدم علیہ السلام کو خصوصیت یہ ہے کہ ان کو ابو الانبیاء بنایا, ان کو خلیفۃ اللہ فی الارض بنایا, ان کو جو ہے پہلا نبی بنایا. یہ ادھر نعمت سے یہ فضیلت ہے. دوسرے لوگوں کو جو نعمت ہے وہ یہ نعمت نہیں ہے, اس لیے یہ خصوصیت ہے. میننگ میں خصوصیت کوئی انکار نہیں ہے میرے بھائی. سنیے ایک منٹ, نہیں, اس کی دلیل دیجئے نا. آپ جو بول رہے ہیں اس کی دلیل دیجئے. یہ تو آپ بول رہے ہیں, اس کی دلیل کیا ہے؟ ایسے یہ تو آپ دعویٰ کر رہے ہیں نا کہ یہ خصوصیت ہے, یہ ید سے یہ خصوصیت اس لیے یدیہ کہا. اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ تو آپ کا عقل ہے آپ کی بول رہی ہے, دلیل کیا ہے اس کی؟ یہ بات اللہ کے نبی نے کہی ہے. یہ آپ بیچ میں واپس بول دیجئے. شیخ صاحب ایک کام کریے, آپ ہی بولتے رہیے نا, مجھے کیوں ایڈ کیا پھر؟ اب آپ نے سوال کیا بھائی, آپ نے سوال کیا, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں آپ ایک دعویٰ کر رہے ہیں. کیا اللہ کے نبی نے کہا کہ ید سے مراد نعمت اور قدرت ہے, اور یہ خصوصیت 30 وجہ سے حضرت آدم کو بیدیہ کہا گیا ہے؟ یہ بات اللہ کے نبی نے کہی ہے. آپ صبر رکھیے, میں نے آپ کے سوال نہیں کیا, میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں. آپ صبر رکھیے, ٹھیک. آپ میرے وقت میں نہ بولیے. میں جب بولوں گا میرا ہو گیا, آپ بولیے پھر کتنا بولنا ہے, ٹھیک ہے؟ میرے وقت میں نہ بولیے پلیز, کیونکہ آپ جب بولتے ہیں میری آواز نہیں آتی ہے بالکل, آپ کی اسٹریم کی یہ سیٹنگ ہے. تو میں جب نہیں آتی آپ کی آواز, آپ کو غلط فہمی کی نہیں آتی ہے. میں آپ جب بولیں گے جب میری آواز نہیں آتی ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں. آتی ہے, آپ بے فکر رہیے, آپ بولیے. آپ اسٹریم جا کے دیکھیے, نہیں آتی ہے دوسرے کی آواز جب آپ بولتے ہو تو. پہلی بات یہ دیکھیں, میں نے آپ کو 3 جواب دیے. سنیے, سب سے پہلی بات, آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے آپ کہہ رہے دلیل کیا ہے, میں کہہ رہا ہوں قرآن کی آیت. میں آپ کو قرآن کی آیت پیش کر رہا ہوں, اس کا آپ جواب ہی نہیں دے رہے. ان مثل عیسیٰ کمثل آدم خلق اللہ تراب ثم قال له کن فیکن. یا قدرت کی واضح طور پر کرے, واضح طور پر. آپ نے سوال کیا کہ نعمت سے مراد کیا ہے, تو میں نے اس کا جواب دیا. میں نے آپ سے سوال نہیں کیا ابھی, میں اس کا جواب دے رہا ہوں. نعمت کیا مراد ہے ادھر یدے سے؟ ایک تو قدرت ہے, قرآن سے ثابت ہے. دوسری نعمت وہ جو ہے قرآن میں سے ثابت ہے. اس کے ابلیس کو جب سجدہ کرنے سے پہلے جو ہے فرشتوں سے, جب اللہ نے فرشتوں پہ جب وحی نازل کی کہ میں انسان بنا رہا ہوں, خلیفۃ اللہ فی الارض بنا رہا ہوں, تو اس میں فضیلت ہے, آدم علیہ السلام کی فضیلت ذکر ہے. اور اس وقت ابلیس بھی موجود تھا. ابلیس کو بھی پتا ہے, فرشتوں نے سوال کیے تھے کیا جو اللہ نے وہی نازل کی تھی اس کے بعد, اور جو ہے پھر سارے اسما کے نام سکھائے گئے. یہ فضیلت بالکل واضح ہے قرآن سے ہی, قرآن سے فضیلت واضح ہے کہ آدم علیہ السلام کی کیا فضیلت ہے, کیا خصوصیت ہے. اسی لیے سوال کیا بیدی کیا مراد ہے, قدرت اور نعمت. تو یہ میں آپ کو قرآن سے ہی پیش کر رہا ہوں, میں اپنے جیب سے نہیں پیش کر رہا ہوں. دوسری بات, آپ نے اپنی بات کو, آپ کی بات ہو گئی ہے, اب صبر کرو, ابھی جواب بھی سنو نا آپ انشاءاللہ. تھوڑا بھی تھوڑی دیر بیچ میں نہیں بولیں گے. اپنے 5 منٹ آپ جب یہ کہہ رہے ہیں, بھائی جواب سن لو نا بلا وجہ. آپ یہ کہہ رہے ہو, آپ ایسا ظاہر کر رہے ہو جیسے ہم قدرت کا انکار کر رہے ہیں. ہم اس کا انکار نہیں کر رہے کہ اللہ تعالیٰ نے قدرت سے پیدا کیا ہے. آپ قدرت کی دلیل دے رہے ہو. کیا ہم نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قدرت سے نہیں پیدا کیا ہے؟ ہم تو مانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قدرت سے پیدا کیا ہے, لیکن ید سے مراد قدرت ہے, اس کی کیا دلیل ہے؟ ہم تو مان رہے قدرت سے پیدا کیا بھائی, پر آپ کہہ رہے ہیں کہ ید سے مراد قدرت ہے, اس کی کیا دلیل ہے؟ آپ دلیل دیجئے. آپ اب اس بات کی دلیل دیجئے. ہم لوگ قدرت کا عربی کرتے ہیں, لیکن ید کا مطلب قدرت ہے. میں دلیل لے رہا ہوں آپ کو. ید کا مطلب قدرت ہے. میں نے آپ کو دلیل کے طور پر سورہ انعام کی آیت, سورہ یاسین کی آیت نمبر 71 دی ہے شیخ صاحب, جس میں دیکھیے یہاں پہ اللہ کے لیے, لیکن وہاں قدرت مراد ہے. آپ کی جماعت نہیں, وہاں بھی ید سے مراد ہاتھ ہے, وہاں بھی ید سے مراد ہاتھ ہے. ہم ہاتھ کا انکار نہیں کر رہے, ہم ہاتھ کا انکار ہی نہیں کر رہے. وہاں بھی ید سے مراد ہاتھ ہے, وہاں پر بھی ایدی کا لفظ ید سے مراد ہاتھ ہے.
پر یہاں پر ہاں ید کا مطلب ہاتھ ہوتا ہے، ید کا مطلب ہاتھ ہوتا ہے. اگر ید کا مطلب ہاتھ، کیا اللہ کے رسول نے یہ کہا کہ قرآن مجید میں جہاں پر یہ ید لفظ آیا ہے وہاں پر ہاتھ نہیں مراد دینا ہے؟ نہیں، آپ کی جماعت میں سے کس نے دعویٰ کیا ہے ایدینا کے الفاظ سے؟ اچھا میں اگر کہوں قرآن مجید میری جماعت کا ید کا مطلب ہاتھ ہوتا ہے، عربی میں ید کا مطلب ہاتھ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، کیا مراد ہے اس سے؟ آتی شیخ صاحب پھر عربی میں ید کے بہت معنی ہے. السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، آیت سن رہے ہیں نا؟ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، یہاں پہ ید سے کیا مراد ہے؟ یہاں پہ ید کا مطلب کیا ہے؟ قرآن میں ہے، قرآن کے لیے الفاظ آئے ہیں بین یدی. السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، تو یہاں پہ ید سے کیا مراد ہے؟ عورت ان کا ہاتھ کاٹ دو، اس کا کیا مطلب ہے؟ یا کیا مراد ہے یہاں پہ ید سے کیا مطلب ہے؟ ان کی قدرت ختم کر دو. میں پہلے بھی کہہ رہا ہوں، آپ جب بولتے میری آواز نہیں آتی ہے، میں جواب دے رہا ہوں، آپ سن نہیں رہے. آپ کے اوپر ابھی 2 سوال شیخ کے پینڈنگ ہیں. پہلا سوال یہ پینڈنگ ہے کہ آپ دلیل دیجئے کہ ید کا مطلب قدرت ہوتا ہے. دوسری دلیل ابھی یہ کہا کہ چور مرد ہو یا عورت ہو ہاتھ کاٹ دو. نہیں ہو کیا رہا ہے یہ شاید بھائی، یہ کنفیوژن کیا پیدا کر رہے ہیں؟ یہ کنفیوژن یہ پیدا کر رہے ہیں کہ گویا کہ ہم اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے حضرت آدم کو پیدا کیا، ہم اس کا انکار کر رہے ہیں. بھائی میں ایک بار نہیں 4 بار کہتا ہوں، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں، ثابت کرتے ہیں. پتہ نہیں کون کون سے اور الفاظ میں بول دوں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی قدرت سے پیدا کیا. یہ زیر بحث ہے نہیں یہ موضوع کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی قدرت سے پیدا کیا. لہٰذا وہ جو آیت آپ پیش کر رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی مثال حضرت آدم کی طرح ہے، وہ یہاں پر پیش کرنے کی ضرورت نہیں. ہم خود بھی یہ مانتے ہیں کہ حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کی طرح قدرت سے پیدا کیا ہے. پر یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، یہاں ید سے مراد قدرت ہے. یہ عجیب سی بات آپ کہہ رہے ہیں کہ ید سے دو لفظ آیا ہے، ایک ید سے مراد قدرت ہے، ایک ید سے مراد نعمت ہے. آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایک ید سے مراد قدرت ہے، ایک ید سے مراد نعمت ہے. اس کا ثبوت پیش کرے کہ یہاں پر ید جو ہے وہ ہاتھ کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ یہاں پر ید قدرت اور نعمت کے معنی میں. اس کا ثبوت پیش کریں. ابھی گزارش کروں کی بات نہیں کریں، جو سوال آپ سے کیا جا رہا ہے وہ بات کریں. آپ میری بات ہونے دیجیے، آپ بیچ میں نہ بولیے پلیز، اللہ کے واسطے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں شیخ صاحب یہ مغالطہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ید عربی میں جو آتا ہے وہ ہاتھ کے لیے ہی آتا ہے. یہ شیخ صاحب مغالطہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. عربی میں ید جو ہے بہت معنی کے لیے آتا ہے. پہلا معنی پھر آپ یہاں جا رہے ہیں، یہاں پر ید سے پھر دیکھیے آپ سے جو سوال کیا گیا ہے وہ آپ جواب دیں. آپ نے دعویٰ کیا کہ یہاں پہ ید 2 لفظ، ید کا مطلب ہوتا ہے 2 ہاتھ. تو 2 ہاتھ میں سے آپ نے کیا دعویٰ کیا؟ ایک ہاتھ سے مراد قدرت ہے، ایک ہاتھ سے مراد نعمت ہے. آپ نے یہ دعویٰ کیا، اس کی دلیل دیجیے. یہاں وہاں کی بات مت کیجیے، اس کی دلیل دیجیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی میں جب بولوں تو آپ بیچ میں بول کے مجھے ٹوکتے رہیں گے، یعنی میری بات بھی نہیں ہونے دیں گے. آپ کو میں کوئی بھی بات نہیں کرنے دوں گا نا. جو سوال کیا جائے گا اس کا جواب دیجیے نا. آپ نے سوال کیا، میں نے جواب دیا. اب میں سوال کر رہا ہوں، جو میں سوال کر رہا ہوں اس کا جواب دیجیے نا. یہ کیا بات ہوگی؟ یعنی آپ کی اسٹریم ہے تو آپ میری وائس کو بھی میوٹ کریں گے، مجھے بولنے بھی نہیں دیں گے، یہ کیا بات ہوگی شیخ صاحب؟ بھائی کون نہیں بولنے دے رہا ہے آپ کو؟ آپ کو یہاں وہاں کی بات نہیں کرنے دیں گے. آپ نے جو سوال کیا ہے اس کا، ہم نے جو سوال کیا اس کا جواب دیجیے. ڈیسائیڈ مت کریے، میں بات پوری ہونے دیجیے. نہیں یہاں ہوا کی بات نہیں ہے شیخ صاحب، میری بات پوری ہونے دیجیے. آپ کو لیکچر اور انداز بیان سے کچھ نہیں کرنا ہے، آپ کو صرف دلیل پیش کرنی ہے. یہاں پر تو دلیل ہے تو پیش کر دیجیے نا. آپ کو کلیئر کٹ سوال پوچھا گیا ہے، آپ دلیل دے دیجیے انشاءاللہ. میں جب بولتا ہوں آپ لوگ کیوں بولتے ہو، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے. بھائی آپ اتنا ٹینشن کیوں لے رہے ہو، اتنا کیوں کر رہے ہو؟ اتنا جتنی بار آپ نے یہ بولے اس کی جگہ پہ بات بول دیتے تو اور اچھا ہو جاتا تھا. جب آپ یہ بات بول سکتے ہو تو دلیل بھی دے سکتے ہو. اپنی دلیل پیش کرو نا بھائی. میں دلیل دینے کے لیے ہی بات شروع کرتا ہوں تو آپ بیچ میں آ جاتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پر کہ آپ کو بہت اچھا موقع ملا ہے. چلیے آپ کی دلیل ہم سننا چاہتے ہیں. عربی لفظ میں ید میں شیخ صاحب نے کہا کہ ید کا معنی ہاتھ ہوتا ہے. میں شیخ صاحب کو کہنا چاہتا ہوں ید کا معنی صرف ہاتھ نہیں ہوتا. عربی لغات میں ید کا معنی ہوتا ہے قدرت، ید کا معنی ہوتا ہے نعمت، ید کا معنی ہوتا ہے نصرت، ید کا معنی ہوتا ہے کونی سے لے کے تو انگلی تک کا ہاتھ، جو آپ نہیں مانتے اللہ کے لیے. آپ کا معنی لغت میں ہے ہی نہیں، جو آپ لوگ معنی مانتے لغت میں ہے ہی نہیں. دوسری بات، یہ آیت میں آپ 2 منٹ بعد آؤ، ایک کا جواب دے دیتے نا جی. یعنی کہ آپ نے ڈکشنری سے دلیل لے آئے، ڈکشنری سے دلیل لائے ہو جو آپ کو لگ رہا ہے. ابھی شیخ بتائیے ڈکشنری والی کی دلیل کا جائزہ دیجیے. نہیں میری بات ہونے دیجیے پوری. دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا ایک بات ہوگی، دوسری بات نا، تو دوسری بات 2 منٹ بعد دیجیے. ابھی ایک بات کا جواب دیجیے. جی آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ اس آیت میں یہ بول رہی ہے، کیا بولنا چاہ رہے ہیں؟ ان کو بول لینے دیجیے. نہیں تو بعد میں یہ بولیں گے مجھ کو بولنے نہیں دیجیے. آپ بول لیجیے، آپ کے پاس 5 منٹ ہے، آپ بولیے کیا بولنا چاہیے. دوسری بات بھی بول سکتے.
देखिए, उसने सवाल ये किया था कि इस आयत में कुदरत माना मुराद है, ये आपके पास क्या दलील है? तो मैं सबसे पहले अपना मौक़िफ़ सुनाया था आपको, आपने शायद समझा नहीं। मैं कह रहा हूँ कतई तौर पर हम मातरूदिया कतई तौर पर माना नहीं करते। हम कहते हैं, हम इधर माना ज़न्नी तौर पर करते हैं, कुरान के सियाक को देखकर और दूसरी आयत को सामने रख के कहते हैं ये माना ज़्यादा बेहतर है। ये मेरा मसलक मैंने आपको पहले ही सुनाया था, शायद आप समझ नहीं पाए या आप जो है समझना नहीं चाहते। शेख साहब, ये बहुत ही नाइंसाफी वाली बात है। यानी मैं एक मेरा मसलक बयान कर रहा हूँ कि कुरान के कतई तौर पर हम नहीं जानते, हम दूसरी आयत से माना अखज़ करते हैं और कहते हैं ये हो सकता है, ये ज्यादा बेहतर माना है। हम ये नहीं कह रहे कि हम वही से ये माना बयान करें। हम ये कह रहे हैं अरबी लुगात और सियाक को और दूसरी आयत को देखकर हम इस्तेमाल करते हैं इस आयत का क्या माना हो सकता है ज्यादा बेहतर। जो आप लोग माना करते हैं वो माना तो डिक्शनरी में नहीं है, किधर भी नहीं है वो माना। आप लोग का माना किधर भी नहीं है। फिर मैंने सुने अनाम की जो आयत पेश की थी, आपका माना डिक्शनरी में नहीं है, जो हम लोग माना बताते हैं वो माना डिक्शनरी में नहीं है। डिक्शनरी कोनी से लेकर उंगली, उंगली से लेकर उंगली तक। अब्दुल्ला भाई, मैं आपसे एक सवाल, नहीं आप पहले तो आप हाथ की कैफियत नहीं बयान करते हैं। हाथ की कैफियत हम कुछ भी बयान नहीं करते हैं। हाथ यहाँ तक वहां तक हम कुछ नहीं बयान करते। आपको हमारा मौक़िफ़ नहीं मालूम है। अब आप सुनिए पहली बात, आपने जो कहा ना आप लोग हाथ यहाँ से वहां तक नहीं मानते हो, हम हाथ की कैफियत बयान ही नहीं करते। आप 50 बार ये बात सुन चुके होंगे। और दूसरी बात ये कि अगर हाथ की यद का मेन मीनिंग हाथ है, आप इसका इनकार करेंगे? यद का मेन मीनिंग हाथ है। अगर मेन मीनिंग छोड़कर कोई और माना लेनी होती तो खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें नहीं बताए होते। पहले सहाबा किराम को ये बात क्यों नहीं समझ आई? सलफ को ये बात क्यों नहीं समझ आई? सवाल है कि नहीं? आप बोलो। अगर कोई मेन माना, यद का मेन माना कुदरत है, तो फक्त वैदियहुमा में आपने जवाब क्यों नहीं दिया? जैद भाई, मैंने आपको एक इमेज शेयर की है, उसको जरा सा लगाएं। जो ना इनकी बात हो गई, इनको जरा सा लगाएं। जो हकीकी है वो आप मानते ही नहीं अल्लाह के लिए। यद का माना जो लुगत में है वो अल्लाह के लिए आप मानते ही नहीं। यद का माना क्या है आपको नहीं पता, आपको माना ही नहीं पता यद का क्या है आज तक। यद का माना हाथ होता है। दलाल आपकी वो है। अच्छा ठीक है, अभी आपको यद का माना पता है ना। हमने तो अपने हिसाब से हमने यद का माना हाथ किया। हमने तर्जुमा किया, या इब्लीस व मामना का अंतस्जुदा लिमा खलक़्तु बियदैया। ए इब्लीस, तुझको किसने मना किया, रोका कि तू सजदा करे उसको जिसको मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया है। मैंने तो ये तर्जमा किया। एक मिनट ज़ैद भाई, आप तर्जमा करें, इसका क्या तर्जमा होता है आपके हिसाब से? इनको करने बोल रहे हैं आप? ज़ैद भाई, इसको अभी इमेज हटा दीजिए। ज़ैद भाई, इमेज हटा दीजिए। हाँ, अभी पहले इनसे तर्जमा करा लें हम कि ये तर्जमा क्या करते हैं। आपके तर्जुमे से क्या लेना देना है? मैं कह रहा हूं जो अरबी में यद का मतलब आप माना बता रहे हैं ना भाई, मैंने तर्जमा कर दिया। आप अपने माना के हिसाब से आप जो माना यद का बता रहे हैं उसके हिसाब से तर्जमा करें। आप इतने बड़े आलिम हो गए, आपको इतनी बात नहीं समझ आती? जो आप यद को कहते हैं, अरबी में यद का माना जो मारूफ है वो तो आप मानते भाई। सवाल देखिए, यही मसला है। मैं आपसे क्या सवाल कर रहा हूं, मैंने हमारे यहाँ यद का मतलब हाथ है, उसके हिसाब से हमने तर्जमा कर दिया। आप क्या यद से जो भी मुराद है उसके हिसाब से इस आयत का तर्जमा करें। अल्लाह ताला ने आदम इब्लीस तुझे किस चीज ने मना किया सजदा करने से, जिसको मैंने अपनी कुदरत और खास नेमत से पैदा किया। अच्छा, अब ज़ैद भाई वो लगाएं, अब वो इमेज लगा दें जी एडिटर। जी शेख, ये आपके मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का तर्जमा आसान कुरान है। मैं पुराने उलमा का भी तर्जमा लगा सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि आपको जो बाहयात आलिम है उनका ही तर्जमा लगाएं। ये तर्जमा कर रहे हैं, अल्लाह ने कहा इब्लीस जिसको मैंने अपने हाथों से पैदा किया उसको सजदा करने से तुझे किस चीज ने रोका। आप कह रहे हैं कि अगर हम यद का तर्जमा हाथ से कर रहे हैं तो ये तर्जमा गलत है। तो ये मुफ्ती तकी उस्मानी साहब आपके जो तर्जमा कर रहे हैं, ये तर्जमा सही है या गलत है? अब्दुल्ला भाई, ये आपका जो इस्तेदलाल है ये बच्चा भी नहीं कर सकता है शेख साहब। देखिए, तर्जुमा जो होता है, मैंने जो सवाल किया उसका जवाब दें। ये तर्जमा सही है या गलत है? मैं आपको बता रहा हूँ, उर्दू लुगात में भी हाथ का माना जो होता है कुदरत होता है, हाथ का माना नियमत होता है। तो या दो हाथों से मैं जो सवाल कर रहा हूँ वो जवाब दीजिए। मैं जो सवाल कर रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। मुफ्ती साहब ने ये जो तर्जमा किया है, ये तर्जमा सही है या गलत है? यानी आप इतने नीचे लेवल पे आ गए शेख साहब, आपको ये नहीं समझ आ रहा है कि अरबी में और अरे मैं किस लेवल पे भी आया हूँ वो छोड़िए, मैं किस लेवल पे आया हूँ। मैं सिर्फ आपसे ये सवाल कर रहा हूँ, मुफ्ती साहब ने जो तर्जमा किया है वो सही है या गलत है?
मुफ्ती साहब की मुराद वही है जो मैं कह रहा हूँ। मुफ्ती साहब, अब देखिए आप यहाँ वहाँ क्यों भाग रहे हैं भाई, मैं तो छोटा सा सवाल कर रहा हूँ, आसान सा, एक जुमले में आपको जवाब देना है। मुफ्ती साहब आसान ने सा जो जवाब तर्जमा किया है वो सही है या गलत है? एक तर्जमा आपने किया, एक मुफ्ती साहब ने किया, मैं ये पूछ रहा हूँ कि मुफ्ती साहब ने जो तर्जमा किया है वो सही है या गलत है? मुफ्ती साहब ने जो तर्जुमा किया वो लफ्जी किया है, लेकिन उनकी माना वही है जो मैं कह रहा हूँ। सही है तर्जमा ना, यानी अगर उसकी माना वो मुराद ले रहे हैं जो मैं ले रहा हूँ, और वो वही लेते हैं। तर्जमा सही है कि नहीं है ये पूछ रहा हूँ भाई। मैं आपको, अच्छा एक सेकंड रुकिए, मैं आपको मिसाल यद का देता हूँ, तर्जमा हाथ से किया जा सकता है ना, इसका मतलब मिसाल देता हूँ मैं आपको। यानी हम जो तर्जमा कर रहे थे वो गलत नहीं था ना। एक सेकंड शेख साहब, कुल्ली शैइन हालिकुन इल्ला वजहा। आप कोई भी तर्जुमे की भाई आप किताब यहाँ वहां क्यों भाग रहे हैं? आप बोल रहे हैं कि यद का तर्जमा हाथ से किया जा सकता है ना, हम जो तर्जमा कर रहे थे वो गलत नहीं था ना। मैं आपको मिसाल के तौर पर समझा रहा हूँ, सुनिए, आप मुझे बोलने दीजिए। अरे कुल्ली भाई शैइन मैं जो सवाल कर रहा हूँ उसका जवाब दीजिए, टाइम मत जाया कीजिए, आप अकेले लिसनर नहीं है और भी लोग बीच में हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि मुफ्ती साहब ने जो तर्जमा किया वो सही है ना? यद से मुराद, उन्होंने यद का तर्जमा हाथ से किया है तो तर्जमा सही है ना? मैं आपको कह रहा हूँ कुल्ली शैइन हालिकुन इल्ला वजहा का तर्जुमा करिए आप। अब आप जो सवाल मैं कर रहा हूँ उसका जवाब दीजिए पहले, कि जो मुफ्ती साहब ने तर्जमा किया है हाथ से, उसका तर्जमा सही है कि नहीं सही है? आपके सवाल का ही जवाब है शेख साहब, सवाल का जवाब सवाल से होता है, आपको पता है। नहीं, मैं कह रहा सवाल हूँ, का जवाब ये, मैं सिर्फ इतना सवाल कर रहा हूं कि ये जो तर्जमा मुफ्ती साहब ने किया है, आपने एक तर्जमा किया कि हमने हमने आदम को अपनी अपनी नेमत और अपनी कुदरत से पैदा किया। मुफ्ती साहब तर्जमा कर रहे हैं कि हमने आदम अलैहिस्सलाम को अपने हाथों से बनाया। तो आदम अलैहिस्सलाम को अपने हाथों से बनाया, यद का तर्जमा हाथों से करना सही है ना? शेख साहब, अगर आप मुझे मौका दे, क्योंकि आप बीच में बोल रहे हैं, मेरी बात नहीं दे रहे। आपको देखिए, कई बार मौका मिला, देखो भाई, आप मेरे अब 3 सवाल का राउंड जवाब हो देंगे गए, तो मैं अब बीच में आइंदा नहीं बोलने बोलूंगा का ना। नहीं। आप यहाँ वहां जाएंगे तो मैं रोकूंगा आपको यहाँ वहां जाने से। यहाँ बैठा हूं तो मेरी जिम्मेदारी कि आपको एक मौजू पे बात पे गुफ्तगू रखूं, यहाँ वहां ना जाने दूं आपको। बहरहाल ये तो अब वो समझ में आ गया लोगों को कि मैंने आपके हिसाब से पेश कर दिया। आपने कहा कि खलक़्तो बियदैया का तर्जमा होता है कि हमने एक अपनी कुदरत और नेमत से पैदा किया। अब हम आपसे ये सवाल कर रहे हैं कि कुदरत और नेमत से पैदा किया, कुदरत और खास नेमत से पैदा किया, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि यदैया का मतलब कुदरत और नेमत है? ये अल्लाह के रसूल ने बताया है? यहाँ वहां मत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जाइएगा, जो सवाल हो रहा है वही जवाब दीजिएगा। जी बता रहा हूँ शेख, सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए, एक होता है लफ्ज तर्जुमा और एक होता है उसके पीछे का मान। अभी कुरान की आयत है, कुल्ली शैइन हालिकुन इल्ला वजह। इसका तर्जुमा होता है हर शे हलाक होने वाली है सिवाय अल्लाह के वजह के। मैं आप लोग माना कर, तो कोई जाहिल उठ के आ जाएगा, बोलेगा देखिए तर्जुमे में ये लिखा हुआ है कि हर शे फना होगी सिवाय अल्लाह के चेहरे के। मतलब हेलो, आ रही है आवाज? आवाज कट जा रही है आपकी, थोड़ा हेलो? नेटवर्क में आके बोलिए। आवाज आ रही है? जी जी, अभी आ रही है हाँ हाँ आवाज? बोलिए। हेलो, हाँ हाँ, मैं ये कह रहा हूं, इस आयत की अगर आप तर्जुमा है, आपके उलमा उठाया, हमारे उलमा का उठाए, कुल्ली शैइन हालिकुन इल्ला वजहा का तर्जुमा है, अल्लाह के चेहरे से बहुत सारे लोगों ने किए, लेकिन आप भी इधर चेहरा नहीं मुराद लेते। नहीं, हम चेहरा ही मुराद लेते हैं। यानी अल्लाह के चेहरे के अलावा सब चीज फना हो जाएंगी? हाँ, हम चेहरे, जब कभी अरबी में एक तरीका होता है गुफ्तगू करने का कि खास अब जुज जिक्र करके कुल मुराद लिया जाता है, तो अल्लाह ताला ने अपने चेहरा कहा है और यहाँ पे तर्जमा चेहरे का चेहरे से ही होगा, और यहाँ पे मुराद उसकी ये है कि अल्लाह ताला की जात बचेगी। चेहरे का तर्जमा चेहरा होगा, अल्लाह ताला का चेहरा है, उस आयत से पता चल रहा है ताला का चेहरा है। चेहरा मानते हुए, चेहरा अच्छी बात मानते हुए, एक सेकंड, बहुत अच्छी बात की आपने, कहा कि तर्जुमा तो हम करेंगे चेहरा, लेकिन उससे मुराद उस्मानी का पहले एक बार तर्जमा चेहरा करेंगे, चेहरा मानेंगे भी। हमने सिर्फ ये नहीं कहा तर्जमा चेहरा करेंगे, हम मानते हैं कि यहाँ पे अल्लाह का चेहरा मुराद है। आप भी मान लेना अल्लाह ताला का हाथ मुराद है, मानेंगे आप? नहीं, हम अल्लाह का हाथ जो है उस, हम चेहरे बोल करके चेहरा ही मुराद ले रहे हैं, आप हाथ बोल करके हाथ मुराद ले रहे हैं। नहीं, चेहरा बोल के आप जात मुराद ले रहे हैं। हम चेहरा बोल करके चेहरा मुराद ले रहे हैं, और हम ये कह रहे हैं कि जब चेहरा बचेगा तो इसका मतलब कि पूरी जात बचेगी। तो ये हम चेहरे का माना चेहरा से ही कर रहे हैं, हम चेहरा का माना चेहरा से ही कर रहे हैं कि अल्लाह ताला का चेहरा बचेगा। चेहरा बचेगा इसका मतलब कि पूरी जात बचेगी। चेहरा, हम चेहरे का इनकार ही नहीं कर रहे, बल्कि अल्लाह ताला के लिए वजह साबित करने के लिए इस आयत को हम बतौर दलील पेश करते हैं कि अल्लाह ताला का वजह है, और उसकी दलील ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वयब्का वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम, कि अल्लाह ताला का चेहरा बचेगा।
تو چہرہ بچے گا اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات فنا ہو جائے گی. چہرہ کیونکہ جسم کا سب سے اعلیٰ ترین حصہ ہوتا ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے چہرے کا ذکر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی پوری ذات بچے گی. نہیں یہ آپ نے کہا سے مانا چہرے سے چہرہ مراد، دیکھیے ہمارے اور آپ کے عقیدے میں کیا فرق ہے؟ آپ چہرے سے انکار کر رہے ہیں، چہرے کا مطلب چہرہ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں چہرہ کا مطلب چہرہ ہے، ید کا مطلب ہاتھ ہے. ہم نہ چہرے کے چہرہ ہونے کا انکار کرنے کی ود سے مراد چہرہ نہیں ہے، نہ ہم اس کا انکار کرنے کی ید سے مراد ہاتھ نہیں ہے. آپ ید کے اصلی معنی کا، ہاتھ کا انکار کر رہے تھے اب تک. انکار کر کے پھر اس کو وہ معنی پہنا رہے ہیں جو یہاں پہ مراد نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں ید سے مراد ہاتھ نہیں ہے، قدرت ہے اور نعمت ہے. ہم کہہ رہے ہیں ود سے مراد چہرہ ہے، اللہ تعالیٰ کا چہرہ بچے گا، اور اللہ تعالیٰ کا چہرہ بچنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی بچے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی فضیلت ہے کہ اس کی ذات فنا نہیں ہو سکتی ہے. تو ہم چہرے سے چہرہ مراد لے رہے ہیں، آپ ید سے ہاتھ مراد لے رہے ہیں، آپ ید سے ہاتھ مراد لے رہے ہیں. آپ مجھے بولنے دیں گے تو میں بول پاؤں گا. آپ کو میں بولتا ہوں آواز نہیں آتی شیخ صاحب جب آپ بول رہے تو میں آپ کو بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں. آپ بھائی جب آپ سے جواب نہیں بن پڑتا ہے نا تو آپ بولتے ہیں کہ مجھ کو بولنے نہیں دیا جا رہا ہے. آپ بہت دیر سے بول رہے ہیں، لوگ سن رہے ہیں، جب آپ سے جواب نہیں بن پڑتا ہے تو آپ بولتے ہیں مجھے بولنے نہیں دیا جا رہا ہے. آپ بول رہے ہیں جب سے ماشاءاللہ، آپ جو بول رہے ہیں، آپ اعتراضات پیش کر رہے ہیں، آپ کے اعتراض کا جواب بھی دیا جا رہا ہے. جب آپ سے جواب نہیں بن پڑتا ہے تو آپ بولتے ہیں کہ مجھے بولنے نہیں دیا جا رہا ہے. آپ جو سوال کیا جا رہا ہے اس کا جواب نہیں دے رہے. ہم نے آپ سے کیا سوال کیا تھا؟ لما خلق تو بیدیہ کا ترجمہ آپ نے ید کا انکار کر دیا. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھوں سے نہیں بنایا. یہی کہہ رہے ہیں آپ نا، حضرت آدم کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے نہیں بنایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے یہ جواب دیا کہ میں جو سوال کر رہا ہوں اس کا جواب دیجیے گا. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو اپنے ہاتھوں سے بنایا یا حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے نہیں بنایا؟ کیا بول رہے ہیں آپ؟ میں آپ کو جواب دے رہا ہوں کہ دیکھیے آپ نے کہا وجہ سے مراد ہے ہم چہرہ لے رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مراد ذات بھی لے رہے ہیں. اب دوسری آیت میں ہے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. ادھر کیا مراد ہے؟ نہیں ابھی میرے آپ یہاں آپ صرف آپ ایسا نہیں ہوگا نا کہ آپ سوال کریں میں جواب دیتا رہوں. ابھی میں نے کیا سوال کیا آپ سے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہمیں اس کا جواب دیں گے ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ. ابھی میں نے آپ سے یہ سوال کیا، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. آپ یہ بتائیں حضرت آدم کو اللہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا یا نہیں بنایا؟ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، اس کی مراد ہے نعمت اور قدرت. یعنی ہاتھوں سے بنایا کہ نہیں بنایا؟ آپ یہ نعمت قدرت، میں یہ نہیں پوچھ رہا ہوں مراد کیا ہے، میں پوچھ رہا ہوں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا یا نہیں بنایا؟ وہ لفظی ترجمہ ہے نا شیخ صاحب، معنی پہ بات کرے. مطلب ہاتھ کا انکار کرتے ہو نا. ہاتھ کا انکار کر رہے ہیں آپ نا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ نہیں ہیں. ہاں حقیقی طور پر ہاتھ نہیں ہے، بالکل انکار. اللہ تعالیٰ کے ہاتھ نہیں ہے، بس یہی بات ہے. یہی تو وہ چیز ہے جس کا ہم رد کر رہے ہیں کہ اللہ اپنے لیے ہاتھ ثابت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے لیے دو ہاتھ ثابت کر رہے ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ حضرت آدم کو اللہ نے اپنے دو ہاتھوں سے بنایا. آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا حضرت آدم علیہ السلام کو ہاتھوں سے نہیں بنایا. تو آپ تو قرآن کی واضح آیت کا انکار کر رہے ہیں. یعنی آپ کا تعویل معنی تو آپ بعد میں کر رہے ہیں، تعویل آپ بعد میں کر رہے ہیں، دوسرا معنی بعد میں پہنا رہے ہیں. جو پہلا ظاہری معنی ہے اس معنی کا آپ انکار کر رہے ہیں قرآن مجید کے. میں کہہ رہا ہوں شیخ صاحب آپ کا اخذ کیا ہوا معنی قرآن بن جا رہا ہے آج. ان للہ و ید انا کا الیہ مطلب راجعون. ہاتھ ہوتا ہے، میرا اخذ کیا ہوا معنی نہیں. کیا اللہ کے نبی نے یہاں پر کہا قرآن مجید کے اندر کی ید سے مراد نعمت اور قدرت ہے؟ کیا اللہ کے رسول نے کہی یہ بات؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ظاہر ہاتھ کیا مراد ہے. صحابہ نے کہی یہ بات؟ کیا صحابہ نے یہ بات کہی؟ اللہ کے رسول نے یہ بات کہی کہ میں یہاں پر ید آئے گا تو اس سے مراد ہاتھ اور نہیں ہوگا؟ یہ اللہ کے رسول یا صحابہ نے یہ بات کہی کسی نے کہ کیا شاید میں صحابہ ید نے سے مراد ہاتھ نہیں ہے؟ ظاہر ہاتھ مراد ہے؟ صحابہ نے یہ بات کی؟ ظاہر سی بات ہے، اگر آپ کو دلیل دے دوں تو میں صحابہ نے بات کی ہے تو صحابہ نے یہ بولا کہ ہاتھ سے مطلب ظاہر ہاتھ ہے. صحابہ نے یہ کہا ہے کہ ہر لفظ کا ظاہری معنی ہی مراد ہوتا ہے. ظاہری معنی مراد لینے کے لیے دلیل نہیں دینی پڑتی. تعویل کر کے جو معنی مراد لیتے ہیں اس کے لیے دلیل دینی پڑتی ہے. ہم کو کوئی دلیل دینے کی ضرورت ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضرت آدم کو اللہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. ہم یہ مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے. کیسا ہاتھ ہے؟ جیسا اس کے شایان شان ہے، جیسا اس نے بنایا اس کے شایان شان ہے. ہم ہاتھ کا انکار نہیں کرتے. ہاتھ کا جو ہر لفظ کا ظاہری معنی ہی مراد ہوتا ہے. جب میں کہوں گا ہاتھ تو ہاتھ سے مراد ہاتھ ہی ہوگا. جب میں ہاتھ کہوں گا تو آپ کے ذہن میں قدرت طاقت نہیں آئے گی، نعمت نہیں آئے گی. جب ہاتھ کہا جائے گا تو اس سے ہاتھ مراد ہوگا. جب آپ کہیں گے کہ ہاتھ سے مراد قدرت اور نعمت ہے تو جو کہے گا قدرت اور نعمت ہے اس کو دلیل دینی پڑے گی. ہم تو نفس کو اس کے ظاہری اصلی معنی پر باقی رکھے ہوئے ہیں، تو ہم کو الگ سے کسی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے. دلیل دینے کی ضرورت اس کو ہے جو تعویل کر رہا ہے.
دلیل دینے کی ضرورت اس کو ہے جو ظاہری معنی کا انکار کر کے تعویل کر رہا ہے. جو تعویل نہیں کر رہا وہ تو لفظ اس کو اصلی معنی میں. کل کو آپ بولیں گے فقطعوا ایدیہما سے مراد یہ ہے کہ ہاتھ نہ کرو، مطلب ان کی قدرت ختم کر دو، ان کی طاقت ختم کر دو. یہاں پہ تثنیہ کا لفظ آیا ہے، تثنیہ کا لفظ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پہ دلالت کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے لیے ہاتھ ثابت کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بتایا اللہ رب العالمین آسمان کو اپنے ہاتھوں میں لپیٹ لے گا. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان کو اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں میں لپیٹ لے گا. لپیٹے گا کہ نہیں لپیٹے گا قیامت کی دن اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں کو؟ قدرت میں لپیٹے گا، نعمت میں لپیٹے گا آسمانوں کو. یعنی آپ کیا مراد ہے اس سے؟ ابھی ہاں تو پوچھ، ہاں بولیے، میں سوال کر رہا ہوں آپ جواب دیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیخ صاحب نے کہا کہ ظاہر معنی لینے کے لیے دلیل نہیں لگتی. میں کہہ رہا ہوں آپ ظاہر معنی کے منکر ہے، آپ ظاہر معنی کے منکر ہے. آپ اللہ کے لیے ظاہر معنی لیتے ہی نہیں ہے. اچھا آپ ظاہر معنی کے لیے منکر ہے. آپ مجھے بتائیں کہ ظاہر معنی عربی میں کیا ہے؟ اچھا میں یہ اسکرین سے ایک منٹ ہٹا دیتا ہوں. اس کے بارے میں جو اسکرین پہ ترجمہ لکھا ہے آپ یس یا نو کیوں نہیں بول رہے ہو؟ ہاں بولو یا نہ بولو. یہ ترجمہ صحیح غلط ہے پہلے ختم کر دو. میں اسکرین سے ہٹا دوں ایک بار، کافی دیر تک صرف جواب کے لیے رکھا ہوں آپ کے. ہاں اور ہاں نہ بول دو، میں ختم کر دوں گا. بولو ہاں یہ غلطی کی ہے ان کو. پہلے آپ کو مجھ سے کیوں، دیکھو کیا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے گھما پھرا کے بات کرنے والا انسان، ایک ہوتا ہے سیدھی بات. آپ کی زبان میں یا تو ہاں نکلے یا تو نہ نکلے. شیخ صاحب آپ بیچ میں کیوں آ رہے؟ میری بات ہو ہی نہیں رہی، آپ بیچ میں آ جاتے ہو. یہ کتنی بولو کون نہیں بول رہا ہے؟ تم آپ جواب ہی نہیں دے رہے ہو نا. آپ یہاں وہاں بھاگو گے تو سوال کیا جائے گا. اگر آپ اچھا بول دو نا، ابھی بھی آپ کو ہے نا یہ بولنے کی فرصت ہے آپ کے پاس کہ آپ بیچ میں آ رہے ہو. یہ نہیں بول سکتے ہاں یا نہ، اس سے شارٹ ہے. چلو ایک بار ختم کرو نا، چور مرد ہو یا عورت ہو، ہاتھ کاٹ دو، کیوں جواب نہیں دے دو؟ 3 بار ریمائنڈ کر چکا ہوں. یا بولو مجھے معلوم نہیں ہے تو ہم آپ کو وقت دیں گے اگلی بار آنا معلوم کر کے کہ چور کا ہاتھ کاٹ دو یا چور کی طاقت کاٹ دو. کیا مطلب ہے؟ چور کا ہاتھ کاٹو یا چور کی طاقت کاٹو، کیا مطلب ہے؟ میں دیتا ہوں بات کرتے اب ایک ایماندار انسان کلیئر کٹ بول ڈالے کہ نہیں یہ غلط ہے. جو آپ کا بلیف ہے، عقیدہ ہے، اس حساب سے جاؤ. اچھا آپ نے کہا کہ ہاتھ کا انکار آپ کر رہے ہو، اس کی کوئی دلیل آپ نے نہیں دیا کہ ہاتھ کا انکار کر رہے ہو ہاتھ، اور آپ کہہ رہے ہو ہاتھ مین معنی قوت ہے، اور قوت خود عربی لفظ ہے. بھائی قوت دیا ہوتا تو ہم لوگ تھوڑی بات بولتے کہ میں نے اپنی قوت سے بنایا. یہاں پہ ید دیا ہے اور ید کی کا انکار کر رہے ہیں آپ واضح طور پر. اللہ کی قرآن کی آیت ہے، اس لیے انکار کر رہے ہو کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ ہاتھ کیسے ہو سکتا ہے اللہ کا. ہم کہتے ہیں ہاتھ اللہ تعالیٰ کا ہے. خود اللہ نے اپنے تعلق سے جو کہا، ہم کون ہوتے انکار کرنے والے؟ ہم کون ہوتے انکار کرنے والے؟ ہاں یہ ہے کہ لیسا کمثلہ شیء، اس کے جیسا کوئی نہیں. تو بھائی عبداللہ بھائی بہت ساری باتیں واضح ہیں. اب ایک آخری بات آپ بول دو کیونکہ ہماری آڈینس تھوڑا فیل کر رہی ہے کہ آپ ایک سٹبن طریقے سے کر رہے ہو. چلو لاسٹ بات ابھی ایک بات بول دو، آپ کا لاسٹ ایک سوال بول دو اور پھر ختم کرتے ہیں. کنٹینیو بھائی قرآن مجید نہیں میرا سوال ابھی باقی ہے نا. قرآن مجید میں سورۃ الزمر ہے، آیت نمبر 68 ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وما قدر اللہ حق قدری والارض جميعا قبضته یوم القیامۃ والسماوات مطویات بیمینی. قرآن کی آیت ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے وما قدر اللہ حق قدری، تم نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی جیسا کہ اللہ کی قدر تھی. قیامت کی دن اللہ تعالیٰ زمین والارض جميعا قبضته یوم القیامۃ، اللہ رب العالمین قیامت کے دن زمین کو اپنے قبضے میں لے گا. والسماوات مطویات بیمینی، اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپیٹے ہوئے ہوں گے. یہاں پر بھی یمین کا لفظ آیا ہے. آپ یہ بتائیے اللہ تعالیٰ آسمانوں کو اپنے ہاتھوں میں لپیٹے گا کہ نہیں لپیٹے گا؟ کہ قدرت میں لپیٹے گا مراد ہے اس سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب دیکھ رہے ہیں. آپ دیکھیے میں نے ایک منٹ میں تھوڑا سا وضاحت کر دوں. ہم نے پہلے بھی یہ کہا کہ ید کا لفظ اپنے حقیقی معنوں میں آتا ہے، ظاہری معنوں میں آیا ہے، اور ہم کو اس کی کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے. پر اب ہم سے دلیل مانگ رہے ہیں تو ہم دلیل بھی دے رہے ہیں کہ یمین اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ثابت ہے، اور اس کی ایک دلیل ہم یہ اور آپ کو دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہاتھ ثابت ہے. آپ نے جو نعمت اور قدرت ہے اس کے بھی دلیل نہیں دی ہے، اس کو ہم ایک سائڈ میں رکھ رہے ہیں. یہاں پر ایک دوسری آیت بھی ہم نے پیش کر دی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، اس کا ثبوت ایک دوسری آیت سے بھی ملتا ہے. اب آپ یہ بتائیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اگر قدرت مراد ہے تو قدرت میں لپیٹے گا یا زمین و آسمان کو اپنے ہاتھ میں لپیٹے گا؟ یعنی آپ یہ لیکچر دینے آئے، 10 منٹ ہو گئے، مجھے بولنے کا موقع نہیں دیا گیا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ابھی میری بات کرتا ہوں، سنیے. اگر آپ بحث کرنے آئے تو مجھے بھی بولنے دیجیے. بیچ میں 20 منٹ 10 منٹ آپ بولتے ہیں، پھر مجھے 1 منٹ بھی نہیں دیتے ہو. جواب تو سیدھا جواب، سوال پوچھے جواب چاہیے، ایکسٹرا لیکچر نہیں چاہیے. جواب آپ کیوں بیچ میں آ رہے ہیں؟ مجھے بولنے دیجیے نا. جواب نہیں دے رہے ہو نا، آپ دوسرے ٹاپک سے اگر بولنا چاہتے ہو آگے بات کریں گے. ابھی سوال پوچھے نا، اب آپ جواب دو اس کا. یعنی آپ 10 منٹ سوال کریں گے، مجھے جواب دینے کے لیے موقع ہی نہیں دیتے. جواب دیں گے تو آپ کو اچھا دے دیں گے 2 منٹ موقع دیجیے، 2 منٹ ان کو موقع دیجیے. ٹھیک ہے آپ بولیے.
کیا بولنا ہاں چاہتے بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات میں نے یہ کہا تھا کہ ظاہر معنی آپ لوگ مانتے ہی نہیں. آپ لوگ ظاہر معنی سنیے میری بات سنیے میری بات. آپ لوگ ظاہر معنی کے منکر ہے. عربی میں ظاہر معنی جو ہاتھ کا ہے کونی سے لے کر انگلی تک کا, آپ لوگ اس معنی کے منکر ہے. آپ لوگ کو معنی ہی نہیں پتا ہے ظاہر کیا. آپ لوگ مغالطہ دے رہے ظاہر معنی. عربی میں ہاتھ کا معنی کیا ہوتا ہے, اردو میں ہاتھ کا معنی کیا ہوتا ہے. جو بولے آپ ظاہر معنی ہے ہاتھ کا, اردو ڈکشنری اٹھائے, اردو ڈکشنری میں ہاتھ کا ظاہر معنی ہے یہی. ڈکشنری اٹھائے, اردو ڈکشنری میں ہاتھ کا ظاہر معنی ہے یہی ہے جو عربی میں ہے ید کا معنی. تو اس معنی کے ہم منکر ہے بالکل. ہم اللہ کے لیے اس طرح کا ہاتھ نہیں مانتے. جو حقیقی معنی یہ ہے لغات میں ہم اس کو نہیں مانتے. آپ لوگ تو معنی ہی نہیں بیان کیے ابھی تک کہ ہاتھ کا معنی حقیقی ہے کہ آپ کہہ رہے حقیقی, لیکن آپ لوگ حقیقی معنی مانتے ہی نہیں. جو قرآن میں ید کے الفاظ ہیں ہم اس کے نہیں منکر ہے. قرآن میں ید کے جو الفاظ ہیں میں نے آپ کو 2 ٹوک جواب دیا کہ انعام کے لیے بھی آیا ہے, چوپایوں کے لیے بھی آیا ہے ید کا معنی کیا ہے. اسی طرح سے بہت ساری آیت ہے جس میں پھر وہی بات آپ دوہرا رہے ہیں. آپ پھر سے وہی بات دوہرا رہے ہیں جو آپ سے سوال کیا اس کا جواب نہیں دے رہے. پھر آپ بولتے ہیں کہ آپ کو بولنے نہیں دیا جاتا ہے. قرآن کی آیت میں کہ اللہ تعالیٰ آسمان کو اپنے ہاتھوں میں لپیٹ لے گا, آپ اس کو مانتے کہ نہیں مانتے؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے. آپ اپنی بات دہرائیے نہیں. یہاں پہ آپ کو تقریر کرنے کے لیے اسٹیج نہیں لگایا گیا. جو سوال کیا گیا اس کا جواب دیجیے. آپ سے سوال کیا گیا, آپ کہہ رہے ہیں ید سے مراد نعمت ہے قدرت ہے. میں 10 بار سوال کیا آپ سے کہ کیا رسول اللہ نے کہا کہ ید سے مراد نعمت اور قدرت ہے؟ آپ نے جواب نہیں دیا. میں نے آپ سے پوچھا کہ صحابہ نے کہا کہ ید سے مراد نعمت اور قدرت ہے؟ آپ نے اس کا جواب نہیں دیا. اب میں دوسری آیت بھی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کو لپیٹے گا کہ نہیں اپنے ہاتھوں میں, اس کا بھی آپ کو جواب نہیں دے رہے. دیکھیے تو جو سوال کیا جا رہا ہے اس کا جواب دیجیے. یا آپ دیکھیں آپ کو اپنا عقیدہ پھیلانا ہے, اپنا یوٹیوب چینل بنا کر کے وہاں اپنا عقیدہ پھیلائیے. ہم نے یہ اسٹیج آپ کو آپ کا عقیدہ پھیلانے کے لیے نہیں فراہم کیا ہے, سوال جواب کے لیے فراہم کیا ہے. تو آپ جو سوال کریں گے, ہم جو آپ نے سوال کیا حضرت سورہ انعام اور حضرت آدم علیہ السلام سے متعلق, میں نے 3 جواب دیے اس کے کہ دونوں آیتوں میں 3 فرق ہے. لہٰذا اس کو حضرت آدم علیہ السلام کو ویسا ہی پیدا کیا جیسے جانور کو پیدا کیا. جو آپ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے وہ آپ ثابت نہیں کر پائے. میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں پر ایدی کا لفظ جمع آیا ہے, حضرت آدم کے لیے تسنیہ آیا ہے, وہاں پہ خلقہ کے بعد با صلہ آیا ہے, یہاں پر خلقہ کے بعد صلہ نہیں آیا ہے. وہاں سیاق میں یہ بات واضح ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی خصوصیت بیان ہو رہی ہے کہ حضرت آدم کو ایک خصوصی طرح سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا, جو کہ سورہ انعام میں, سورہ انعام کے بارے میں جو آئے تھے اس میں سورہ یاسین میں وہ یہ بات بیان نہیں ہو رہی. میں نے آپ کو اس کا جواب دے دیا, پھر بھی آپ دوبارہ وہ بات دہرا رہے ہیں اور میں جو سوال کر رہا ہوں اس کا جواب نہیں دے رہے ہیں. پھر آپ بولتے ہیں کہ مجھے ٹائم نہیں دیا گیا. آپ اپنی کئی بار دہرا رہے ہیں, ہمارے سوال کا جواب نہیں دے رہے, پھر بولتے ٹائم نہیں دیا گیا. تو کیوں ٹائم دیں گے بھائی آپ کو جب آپ جواب نہیں دے رہے؟ تو یعنی 3 منٹ کا وقت آفس سے میرا پڑتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم سنیے. نہیں بس آپ سے بات ہو گئی, آپ کا جتنی حقیقت تھی وہ لوگوں کے سامنے واضح. جزاکم اللہ خیرہ. ابھی اور کوئی احباب ان سے بات کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں. میں نے ان کے اوپر جتنی اجازت ہے نہیں دیا. بس بارک اللہ فیکم. میں نے اپنی بات رکھ دی, آپ اپنی بات رکھنے سے قاصر رہے. تو کیا یہ پورا اسٹریم آپ کے لیے نہیں ہے؟ آپ سے ہم نے سوال جواب کیا, آپ کے سوالوں کا جواب دے دیا گیا. ہم نے سوال کیا, آپ اس کا جواب نہیں دے رہے, آپ اپنی بات دہرا رہے ہیں. اس کا حجتی کے لیے اسٹیج نہیں ہے. اگر آپ سے سوال کیا گیا جو سوال ہے اس کا آپ جواب دیں تو کافی. میرے سوال آپ نے جواب نہیں دے رہے. ہمیں پوچھ رہا ہوں, اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہہ رہا ہے کہ وہ آسمانوں کو لپیٹ لے گا اپنے ہاتھوں میں. یہ صحیح کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان کو لپیٹے گا کہ نہیں اپنے ہاتھ میں؟ آپ ایک آیت پہ بات ختم نہیں کرتے, دوسری آیت چھوڑ دیتے. آپ ایک آیت پہ تو بات ختم کریں اس پہ. میں آپ مجھے جواب ہی نہیں دینے دیتے. آپ پوچھ رہے ہیں نا, آپ نے کہا کہ ہم ایدی کا معنی کا انکار کرتے ہیں. آپ ہم پر الزام لگا رہے کہ ہم ید کے حقیقی معنی کا انکار کرتے ہیں. تو ہم نے حقیقی معنی کی ایک اور دلیل آپ کو دے دی. ہم نے پہلے کہا کہ حقیقی معنی مراد لینے کے لیے الگ سے ہم کو دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ جو بھی لفظ آئے گا اس کا ظاہری معنی حقیقی معنی ہی مراد ہوگا. آپ جو ید کی تعریف کر رہے ہیں وہ ید کی تعریف نہیں کر رہے, وہ انسان کے ید کی تعریف کر رہے ہیں. انسان کے ید کی. اللہ تعالیٰ کا ہاتھ انسان کے ہاتھ کی طرح نہیں ہے. اللہ کا ہاتھ ہے. صحابہ کرام کو پتا تھا کہ ہاتھ کیسا ہوتا ہے. اس کی مزید تفصیل میں آپ جائیں گے تو وہ تکلیف ہو جائے گی. تو ہم اللہ تعالیٰ کی کیفیت بیان نہیں کرتے. جتنا لفظ اللہ تعالیٰ کے, ہم کو کیا پتا کونی, اللہ تعالیٰ کے لیے کونی کا لفظ نہیں آیا, ہاتھ کا لفظ آیا, ہاتھ ہم مراد لیتے ہیں. کونی ہے کہ نہیں اللہ رب العالمین بہتر جانے, ہم نہیں جانتے. کونی کا لفظ نہیں آیا ہے تو ہم کیوں کہیں کہ کونی اور انگلی مراد ہوتی. انگلی کا لفظ آیا اللہ تعالیٰ کے لیے تو ہم انگلیاں مراد لیتے ہیں. انگلی کا لفظ آیا کہ نہیں حدیث میں اللہ تعالیٰ کے لیے؟ پتہ ہے نا آپ کو کہ انگلی کا لفظ آیا ہے. ہو گئی آپ کی بات, لیکچر ہو گیا آپ کا. بھائی تو میں لیکچر دے رہا ہوں, میں سوال کر رہا ہوں, میں لیکچر نہیں دے رہا ہوں, سوال کر رہا ہوں. آپ سوال کے جواب میں جواب نہیں دیتے ہیں, آپ لیکچر شروع کر دیتے ہیں. میں سوال کر رہا ہوں آپ سے. انگلی کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت آیا ہے نا. 15 منٹ آپ نے لیکچر دیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں, سنیے. دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں آپ حقیقی معنی مراد لیتے ہیں, لیکن آپ کیا کہتے ہیں جو معنی مشہور ہے وہ معنی مراد لیتے ہیں. اب معنی کیا مشہور ہے وہ تو سب جانتے ہیں. معنی جو مشہور ہے وہ تو کونی سے لے کے انگلی تک کا یہی مشہور ہے.
आपके नजदीक कौन सा नहीं। अलग से मशहूर माना आ गया अभी? नहीं, आपके यद का नजदीक मतलब हाथ कौन होता सा है, माना है? हाथ। यानी अल्लाह जो ताला मुफ्ती के लिए तकी आपके उस्मानी ने जो तर्जमा किया है भाई, मुफ्ती तकी उस्मानी ने भी हाथ तर्जमा किया है, वही हाथ मुराद है हमारा। अरे यार उर्दू लुगात में भी हाथ के बहुत माने आते हैं ना, एक तो माना यही उर्दू आता लगत है। से कुरान समझेंगे? हाँ, उर्दू लगत से हम कुरान समझेंगे? कौन सी लुगात से समझते हैं आप कुरान? यद का मतलब होता है हाथ। साहबे कराम ने यद से मुराद हाथ लिया है, हाथ मुराद होता है। हाथ जो कौन सी कुरान लुगात से उर्दू माना लुगत करते हैं में आप? आया है, उर्दू लुगत में जो मुराद आया है वो इंसान का हाथ है। इंसान का हाथ होता है। दुनिया में ऐसी भी मखलूकात हो सकती जिनकी कोहनी ना हो, तो उनके हाथ को हाथ नहीं कहेंगे। दुनिया में कोई ऐसी मखलूक हो जिसकी कोहनी ना हो तो उसके हाँ, हाथ तो को हाथ नहीं कहेंगे। आप कौन अच्छा आपसे मैं सरफराज क्या भाई, पूछ आप रहा हूँ, दोनों आप कह बात रहे हैं कर कौन सी रहे कोहनी लुगात से से हैं। लेके माना उंगली लेते हैं? तक को आपको हाथ कौन सी कहते हैं। एक मिनट, ये उर्दू लुगत से समझ रहे हैं। ये कह रहे हैं कोहनी से अब्दुल्ला भाई, उंगली तक के जो अब्दुल्ला होता है उसको हाथ कहा जाता है। तो दुनिया में अगर कोई मखलूक ऐसी हो जिसकी कोहनी ना हो तो उसके हाथ को हाथ नहीं कहेंगे। कोहनी होना हाथ होने के लिए लाजिम है। अब देखो, आप अब्दुल्ला जवाब नहीं दे रहे, फिर नहीं बोलेंगे नहीं, मुझे आपके बोलने नहीं नजदीक दिया हाथ का जाता है। माना क्या है? कोहनी होना हाथ होने के लिए भाई लाजिम आप है। बोलते फिर आप जवाब आप नहीं क्या देते बोलते हो, मेरी फिर आवाज मुझे नहीं बोलने नहीं आई? दिया जा रहा है। मैं क्या बोल रहा हूँ, हाथ बोल किसी चीज को हाथ बोलने के लिए उसका कोहनी होना लाजिम है। कोहनी होगा तभी हाथ कहा जाएगा, वरना हाथ नहीं कहा जाएगा। उर्दू लुगत से ही आप समझ रहे हैं ना, तो आप ही की जबान में मैं पूछ रहा हूं कि अगर मैं किसी कह चीज रहा की हूँ कोहनी ना हो तो उसको हाथ नहीं कहा जाएगा। भाई 5 बार सवाल करते हैं, मुझे जवाब तो दे दीजिए भाई। 5 बार सवाल तो क्यों कर रहे सवाल हैं का आप? जवाब दो ना, सवाल का दो जवाब दो, खामोशों में दो जवाब। किसी चीज की अगर कोहनी ना हो तो क्या उसको हाथ नहीं कहा जाएगा? क्या हाथ होने के लिए कोहनी होना लाजिम है? दो मैं जवाब। जवाब दे रहा अच्छा, हूँ। देखिए अब्दुल्ला हाथ भाई में और माना, सरफराज भाई, अब्दुल्ला मैं भाई भाई और मुझे सरफराज भाई, आप दोनों गुफ्तगू मुझे कर रहे हैं, इसमें तो हम लोग नहीं बोलते। लेकिन ये जो मैं बहुत बहुत सारी बातें आपकी सुन सुन के परेशान हो गया। आप ये देर से हाथ की तारीफ कर रहे हैं कि मतलब हाथ की ये तारीफ है। अगर हाथ की यही तारीफ मान ली जाए तो फिर जो सुराका बिन मालिक का जो क्या नाम से घुटना उसके जानवर का, उसके घोड़े का जो पैर धंसा था, उसमें जो यद के लफ्ज हैं, तो अब क्या उसके 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 हाथ में उंगली थी क्या? उसके हाथ में कोहनी थी क्या? या जो ऊंट के लिए जो है जिक्र है, तो उसके हाथ में क्या कोहनी है, क्या उंगली है? तो आप जो यद का ये माना बयान कर रहे हैं कि भाई नहीं नहीं इसकी ये सामान खास भाई, वो आप तो खैसियत है। इन्होंने खोल दिया। मैं इनको सवाल का जवाब देने दीजिए। अगर कोहनी ना हो तो क्या हाथ नहीं कहा जाएगा? वो आपने खोल दिया है, तो मैं पूछने वाला था बाद में। अगर क्या कोहनी होना हाथ होने का लाजिमा है कि बगैर अगर किसी की कोहनी ना हो तो उसका हाथ नहीं होगा? मतलब सिर्फ आपकी कट तकरीर। हुज्जती हो रही है इनको असल जवाब में, देने बहुत दीजिए, शाबान में इनको जवाब देने परेशान हो गए दीजिए। हम लोग। हाँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। देखिए लुगत में कोई भी लुगत उठाई, इन्होंने कहा अल्लाह के लिए मशहूर माना जो जाहिर है वो है। अब कौन सी भी लुगत उठाए जो मशहूर जाहिर माना है यद का, एक होता है कोहनी से लेकर उंगली तक, दूसरा होता है कि एक जिस्म का हिस्सा जिससे काम किया जाए, जिससे कुछ चीज की जाए, जिस्म का हिस्सा, यही है मशहूर माना है। आप ये साहब कह रहे हैं कि कुरान में जो यद आया है उसका हकीकी माना है। कौन सी भी लुगात ले ले, अरबी ले, उर्दू ले ले, कोई भी लुगात ले ले, उसका जाहिर माना यही आया है कि एक जो है जुज है, एक जुज है जो जिस्म रखता है और उसके उसके जरिए से कुछ काम किया जाता है, उसके जरिए से कुछ पकड़ा जाता है, उसके जरिए से कुछ किया जाता है। ये माना मुराद है। और वो एक ये हकीकी माना इंसानों की, ये माना इंसानों के हाथ का है, अल्लाह के हाथ सबके का नहीं है। लिए जब अल्लाह ताला की तरफ यद की इजाफत होगी तो अल्लाह के शाया निशान होगी। जब मखलूक की तरफ यद की इजाफत होगी तो मखलूक के शाया निशान होगी। आप जो यद का माना बयान कर रहे हैं वो इंसानों के हाथ का माना बयान कर रहे हैं, लेकिन यद की निस्बत जब अल्लाह ताला की तरफ होगी तो हम कहते हैं यद अल्लाह का है, अल्लाह का हाथ है, जैसा उसके शाया निशान है। आप जो कह रहे हैं कि जिस्म होगा, हिस्सा होगा, कोहनी होगी, ये सारे माना ये इंसानों के हाथ के बारे में है, मखलूक के हाथ के बारे में है। अल्लाह का हाथ मखलूक के हाथ की तरह नहीं है, लिहाजा हाथ की निस्बत जब अल्लाह की तरफ की जाएगी तो वो अल्लाह के शाया निशान होगी। आप ये जो आपने माना जो बयान कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं मैं नहीं कह रहा हूं आपका माना गलत है, आप मखलूक के हाथ का माना बयान कर रहे हैं। उर्दू लुगत जो आप देख करके कह रहे हैं, लुगत लिखने वाले ने मखलूक के हाथ के हिसाब से वो माना लिखा है, अल्लाह के हाथ के हिसाब से माना नहीं लिखा है। अल्लाह का हाथ है जैसा उसके शाया निशान है। रहा मामला काम करने का, तो हम तो कह रहे हैं ना, यद अल्लाह ताला की सिफत है जिससे अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया कयामत के दिन, जिसपे वो आसमानों को लपेटेगा। हम कह तो रहे हैं कि अल्लाह ताला ने हजरत आदम को पैदा किया हाथ से अपने। हम कहाँ कह रहे हैं कि अल्लाह ताला का हाथ ऐसा है जिससे वो कुछ नहीं करता है। हम तो कह रहे हैं कि हजरत आदम, अल्लाह ताला का हाथ है जिसने हजरत आदम को पैदा किया। तो जो माना मुराद ले रहे हैं वही तो हम भी मुराद ले रहे हैं, हम कहाँ इसका इनकार कर रहे हैं? हम तो कह रहे हैं अल्लाह का हाथ है जिसने उससे हजरत आदम को उसने पैदा किया।
शेख साहब आपको शायद एक जिससे मिसकंसेप्शन हो कुछ रही है। किया जाए, जिससे कुछ किया जाए, यही बोल रहे हैं आप ना। तो हम तो कह रहे हैं यद अल्लाह ताला की एक सिफत है जिससे हजरत आदम को उसने पैदा किया, तो हम कहाँ इनकार करें इस माना का? आप तो खुद तस्लीम कर रहे हैं कि हम उसके यद का हकीकी माना मुराद लेते हैं। अब आपने खुद ही उसको सबूत दलील दे दी उसकी। शायद आपको मिसकंसेप्शन हो रहा है शेख साहब, देखिए आप समझ नहीं रहे। मैं कह रहा हूँ कि आप कहते हैं यद का हकीकी माना है जो मशहूर माना है, आप ये कहते हैं यद का हकीकी माना है जो मशहूर माना है। अब यद का हकीकी मशहूर माना तो यही है जो मैं बयान कर रहा हूँ। तो हम भी तो वो तस्लीम कर रहे हैं कि यद अल्लाह ताला की एक सिफत है जिससे अल्लाह ताला ने हजरत आदम को पैदा किया, और दूसरे भी काम अल्लाह ताला उससे करता है, और कयामत के दिन अल्लाह ताला उस हाथ में आसमान को लपेट लेगा। तो यही हम भी तो वो माना मुराद ले रहे हैं जो आप जो हम माना मुराद कर रहे हैं। नहीं हम कहाँ उसका नहीं, इनकार कर रहे हैं? मशहूर माना जो है ये है अरबी में कि एक जुज होता है जिस्म का जिससे कुछ किया जाता है, तो आप ये माना अल्लाह के लिए करते हैं? हम जो लफ्ज अल्लाह ताला ने अपने लिए इस्तेमाल नहीं किया, हम उसके लिए इस्तेमाल नहीं करते। जुज का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते, जिस्म का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए हम सिफत का इस्तेमाल कर रहे हैं जो अल्लाह ने अपने लिए साबित किया है। अल्लाह ताला की एक सिफत है, यद अल्लाह ताला की एक सिफत है। देखिए आप जुज से क्या मुराद ले रहे हैं हमको नहीं पता, आप जिस्म से क्या मुराद ले रहे हैं हमको नहीं पता। हम वही लफ्ज इस्तेमाल करेंगे अल्लाह के लिए जो अल्लाह ने अपने लिए इस्तेमाल किया है। ना हम उस लफ्ज का इनकार करेंगे ना उसकी तावील करेंगे। आप इनकार भी कर रहे हैं, आप तावील भी कर रहे हैं। हम ना इनकार कर रहे हैं ना तावील कर रहे हैं। जुज का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि अल्लाह ने वो अपने लिए इस्तेमाल नहीं किया। जिस्म का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि अल्लाह ने वो अपने लिए इस्तेमाल नहीं किया। सिफत का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे कि अल्लाह ताला की सिफात है। तो यद अल्लाह ताला की एक सिफत है जिससे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत आदम को पैदा किया, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इससे दूसरे भी काम किए, और अल्लाह रब्बुल आलमीन इस यद पे आसमानों को लपेट लेगा। ये हमारा अकीदा है। क्या ये हमारा अकीदा कुरान और हदीस के खिलाफ है? हाँ, आपका ये अकीदा है कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को अपने जैसा पैदा किया है, जो बुखारी की हदीस है खलक़ल्लाहु आदम अला सूरतिही व तूलुहु अब कहाँ 60 चले गए आप कहाँ चले गए? आप जो सवाल कर रहे हैं उसका जवाब नहीं दे रहे, आप फिर दूसरी जगह भाग रहे हैं। हम कह रहे हैं यद अल्लाह ताला की एक सिफत। आप यहाँ वहां मत जाइए, जो सवाल अब फिर आप बोलते हैं कि मैं बोलने नहीं दे रहा हूँ, आप यहाँ वहां क्यों जा रहे हैं? हम कह रहे हैं यद अल्लाह ताला की एक सिफत है, उस सिफत से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, दूसरे भी काम किए, और कयामत के दिन वो आसमान को लपेट लेगा अपने हाथों में। क्या ये कुरान और हदीस के खिलाफ अकीदा है? नहीं, आपने ये माना नहीं बयान किया ना यद का, आपने तो उसकी जो है उसके फेल बयान किए हैं। अच्छा, आप यद का मतलब नेमत कहें, कुदरत कहें तो ये माना हो गया, और हम यद का मतलब हाथ कहें तो नहीं 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 नहीं, इनका मुगालता देखिए। हम यद से मुराद कह रहे हैं हाथ, तो ये कह रहे हैं यद का माना हाथ नहीं है, और ये कह रहे हैं यद का माना नेमत, तो ये माना बयान कर रहे हैं और हम माना नहीं बयान कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। थोड़ा सा अक्ल इस्तेमाल करते हैं आप? अक्ल है थोड़ी सी आपके पास? हम यद से मुराद, हम कह रहे हैं यद से मुराद हाथ है, तो आप कह रहे हैं ये माना नहीं है, और आप कह रहे हैं यद का माना नेमत है, कुदरत है। तो यद का माना नेमत और कुदरत होता है लेकिन हाथ नहीं होता है। नहीं, आपने यद का जो माना बताया है, आपने बताया ही नहीं, आपने फेल बताया है, उससे क्या होता है? मैं पूछ रहा हूँ यद का माना मशहूर जो कह रहे थे आप, मशहूर माना यद का जो है वो मुराद है। अच्छा, अल्लाह ताला के लिए जो सिफात आप मानते हैं, अच्छा इंसान के यद का माना आप बता रहे हैं कि कोहनी से लेकर हाथ तक के, इसको यद कहते हैं, ये माना है यद का? जी बिल्कुल, ये माना है यद का। और हम कह रहे हैं यद से मुराद अल्लाह ताला की वो सिफत है जिससे अल्लाह रब्बुल आलमीन हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करता है, किया अल्लाह ताला ने, और अल्लाह ताला ने आसमान और जमीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके अलावा भी कुछ काम किया, और आसमान को अल्लाह ताला हाथ में लपेट देगा। ये यद का माना नहीं है, ये फेल है। अरे सिफत बता रहा हूं तो आप फेल कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं यद अल्लाह ताला की सिफत है, सिफत, फेल नहीं कह रहा हूं मैं। उस सिफत से अल्लाह ताला क्या फेल करते हैं मुराद दे रहा हूं। यद अल्लाह ताला की एक सिफत है, लाजिम सिफत, फेल शुरू और खत्म होता है। यद अल्लाह ताला की एक ऐसी सिफत है जो अल्लाह के साथ लाजिम है। कैसे फेल बोल रहे हैं आप भाई? मैं सिफत बोल रहा हूं, आप फेल बोल रहे हैं। आप यद का मीनिंग बताने के बदले फेल फेल बता तो शुरू होता है खत्म होता है। मैं फेल की थोड़ी बात कर रहा हूँ। फेल पे आधे फेल शुरू होते खत्म होते, मैं सिफत कह रहा हूँ जो अल्लाह ताला के साथ लाजिम है, हमेशा है, हमेशा अल्लाह ताला का हाथ हमेशा से हमेशा रहेगा। फेल हमेशा नहीं होता है, फेल शुरू होता है खत्म हो जाता है। मैं सिफत की बात कर रहा हूँ, सिफत, यद अल्लाह ताला की एक सिफत है। लेकिन अभी आपने इंसानों के हाथ का माना बयान करते हुए कहा कि यार आपसे काम करता है आदमी, आपने कहा ना कि काम करता है। आपने अभी देख पीछे जाइए, आपने खुद इस तरह से यद की तारीफ की है इंसान की कि उससे काम करता है इंसान। अभी आपने तारीफ की उसकी, तो जैसे आपने इंसान के हाथ की तारीफ की, वैसे मैं अल्लाह ताला के हाथ की तारीफ कर रहा हूं, बता रहा हूं कि अल्लाह ताला का हाथ से क्या मुराद है। जब आप बता रहे थे तो वो माना था, और मैं बता रहा हूं तो वो माना नहीं, वो फेल है। अजीब सी बात करते हैं आप। मेरे जुमलों में से एक दो अल्फाज पकड़ लिए। मैं ये कह रहा हूँ, एक दो अल्फाज क्या पकड़ लिए? अल्लाह के बंदे, आपने यद का माना बयान करते हुए बताया कि जिससे इंसान काम करता है।
آپ نے خود بولا، میں نے نہیں بتایا، آپ نے خود ڈکشنری سے پتہ نہیں کون سی ڈکشنری سے بتایا. تو آپ کہتے ہیں کام کرتا ہے، تو میں نے بتایا کہ ہاں ہم بھی مانتے ہیں کہ ید اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے جس سے اللہ تعالیٰ کام کرتا ہے. اسی کام میں سے کام ہے کہ حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اسی کام میں سے کام ہے کہ اللہ نے اس سے عرش بنایا اور دوسری چیزیں بنائی، اور اسی کام میں سے کام یہ کہ اللہ تعالیٰ آسمان کو لپیٹ لے گا اپنے ہاتھ میں. قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے. تو جو تعریف آپ نے کی، اس جیسا آپ نے مانا انسان کی ید کا بیان کیا، ویسے ہی میں نے حضرت اللہ تعالیٰ کی ید کا بیان کیا. تو آپ بیان کر رہے ہیں تو صحیح ہے، اور میں بیان کر دوں تو غلط ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ میں فعل بیان کر رہا ہوں، میں فعل نہیں بیان کر رہا، میں صفت بیان کر رہا ہوں. اس لیے میں نے بار بار کہا کہ جز کا لفظ اور جسم کا لفظ استعمال میں کر ہی نہیں رہا ہوں، کیونکہ جز اور جسم کا لفظ اللہ نے استعمال نہیں کیا. میں کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے. صفت جب میں کہہ رہا ہوں تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیں، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ اللہ کا ہاتھ نہیں تھا پھر اللہ کا ہاتھ ہوا. فعل جو ہوتا ہے وہ شروع ہوتا ہے ختم ہوتا ہے. صفت جو میں کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ایک اللہ کی صفت ہے جو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. ہاں لازم اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ید اللہ تعالیٰ کے تھے اور اللہ تعالیٰ کی ید ہمیشہ رہیں گے. بہرحال میرے خیال سے میں نے بہت زیادہ گفتگو کر لی. جن لوگوں کو مسئلے کو سمجھنا ہوگا اتنی گفتگو انشاءاللہ کافی ہوگی. میں مطلب اتنا آپ کے لیے کافی ہے میری طرف سے. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور بھی لوگ ہیں بھائی، ایک اکیلے آپ نہیں ہیں یہاں پر گفتگو کرنے کے. میرے خیال سے عبداللہ بھائی آپ کو بہت اچھا موقع ملا، اور آپ کو کئی بار ایک ہی سوال پوچھا گیا، اور بلکہ سب لوگ یہاں گواہ ہے کہ آپ کو جب سوال پوچھا جاتا تو آپ اس کا جواب دے کر ایک اوپن ڈسکشن کرنے کی جگہ آپ کوئی اور پوائنٹ لے آتے، کوئی اور بات لے آتے، کوئی اور طرف لے آتے، جبکہ کلیئر کٹ ایک بات تھی کہ ایمانداری سے کلیئر کٹ بات کرتے تو میرے خیال سے آپ کو اور بہتر سمجھ میں بھی آ جاتا ہے آج کے ڈسکشن میں. چلیے انشاءاللہ آگے کبھی دیکھیں گے. پٹیل بھائی ایک منٹ ایکچولی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت اچھا خاصا وقت آپ کے ساتھ ڈسکشن کرنے میں گزر گیا، تو معذرت آپ سے ہم آگے پھر بات کریں گے انشاءاللہ، لیکن آج کے لیے ہمیں دوسروں کو بھی موقع دینا ہے.